پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اردو میں ہم اسے پاکستان میں سیاسی تنازع کہہ سکتے ہیں۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنف یعنی وسیم صاحب پاکستان میں جو سیاسی اتار چڑھاؤ اور تنازعات رہے ہیں ان کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں اور وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر اس کا انٹروڈکشن اور پہلے 2 ابواب، تو انہی پر ہم بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وسیم صاحب ان چیزوں کو کیسے کھولتے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب واقعی بہت اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی سیاست کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ وسیم صاحب صرف واقعات نہیں گنواتے، صحیح۔ بلکہ وہ ان کے پیچھے جو سماجی، ثقافتی، ادارہ جاتی قوتیں ہیں نا، ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور ایک بہت دلچسپ بات جو وہ شروع میں ہی کرتے ہیں وہ یہ کہ نو آبادیاتی وراثت یعنی کولونیل لیگیسی اچھا۔ اور جو ایک جدید ریاست بنانے کی کوشش ہے اس کا ٹکراؤ روایتی معاشرے سے کیسے ہوتا ہے، یہیں سے بہت سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ تو بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، یہ پولیٹیکل کانفلکٹ یا سیاسی تنازع، اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہری چیز ہے۔ ان کے مطابق سیاسی تنازع اصل میں مفادات یعنی انٹرسٹس اور شناختوں آئیڈینٹیٹیز کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا۔ اور یہ ٹکراؤ پھر عوامی سطح پر لوگوں کو متحرک کرتا ہے، پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے اور معاشرے کے جو معمولات ہیں نا ان میں خلل پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان معاشروں میں خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے جو کلونیل دور سے گزرے ہوں، کیونکہ وہاں ریاست کے نئے ادارے اور پرانے سماجی ڈھانچے میں ایک مستقل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے وہ کن بڑے اداروں یا گروہوں کے ٹکراؤ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں؟ کتاب میں کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ وسیم صاحب بہت واضح طور پر پاکستان کی تاریخ میں جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پارلیمنٹ، ان کے درمیان اختیارات کی جو کشمکش ہے اسے مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح مختلف ادوار میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی ٹکراؤ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ جاتی محاذرائی یہ پاکستان کی سیاست کا ایک طرح سے مستقل حصہ بن گئی ہے، جو جمہوری عمل کو متاثر کرتی ہے۔ بالکل، بار بار کرتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے۔ وسیم صاحب مڈل کلاس اور پولیٹیکل کلاس کے نظریاتی اختلاف پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیا نقطہ ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت کلیدی نقطہ ہے ان کے تجزیے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، جس میں زیادہ تر پنجاب اور شہری علاقوں کے اردو بولنے والے مہاجرین شامل رہے ہیں ہسٹوریکلی، جی، وہ خود کو ریاست کے نظریے، اسٹیٹ آئیڈیالوجی اور قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ کا ایک طرح سے محافظ سمجھتی ہے۔ یہ طبقہ ایک ماسٹر نیریٹو یعنی ایک غالب قومی بیانیہ اس کو فروغ دیتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ بیانیہ عموماً اسلام، پاکستانیت اور ہندوستان مخالف جذبات ان چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ریاست کے جو طاقتور ادارے ہیں جیسے فوج ہے، سول بیوروکریسی ہے، ان میں اسی طبقے کا غلبہ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جسے وہ پولیٹیکل کلاس کہتے ہیں، ان کا زاویہ نظر کیا ہے؟ ہاں، تو پولیٹیکل کلاس خاص طور پر جو چھوٹے صوبوں سے آتی ہے یا دیہی علاقوں سے، وہ اکثر شناختی سیاست یعنی آئیڈینٹی پالیٹکس پر زیادہ زور دیتی ہے۔ اچھا۔ ان کے لیے ثقافت، زبان، علاقائی حقوق، معاشی مساوات، یہ مسائل زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ان کی سیاست ریاستی نظریے کے بجائے اکثر عوامی مفاد، پبلک انٹرسٹ اور مقامی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی ایک طرف ریاست کا نظریہ ہے، قومی مفاد ہے، اور دوسری طرف مقامی شناختیں اور حقوق ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی اختلاف لگتا ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو وسیم صاحب کے مطابق اسی بنیادی اختلاف سے پاکستان کے بڑے سیاسی مسائل نکلتے ہیں، جیسے وفاقیت یعنی فیڈرلزم کا مسئلہ، مرکز اور صوبوں کے تعلقات کیا ہوں گے، صوبائی خود مختاری، پروونشل آٹونومی کا جو مطالبہ ہے وہ اسی سے جوڑا ہے۔ صحیح۔ ریاست کی پالیسیوں میں اسلام کا کیا کردار ہو، اسلامائزیشن پر جو بحث ہے، پھر وہ ایک اندرونی بمقابلہ بیرونی یعنی انسائیڈر آؤٹ سائیڈر کی تقسیم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، انسائیڈر آؤٹ سائیڈر یعنی پنجاب مہاجر مقابلہ دیگر۔ جی بالکل، کم از کم ابتدائی طور پر یہ تاثر بہت مضبوط تھا کہ پنجاب اور مہاجر طبقہ اندرونی ہے اور باقی قومیت بیرونی، اور اسی سے جڑے ہوئے وہ اسٹیٹ کیپچر اور ڈیپ اسٹیٹ جیسے کانسیپٹس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اسٹیٹ کیپچر اور ڈیپ اسٹیٹ؟ جی، یعنی کیسے غیر منتخب ادارے یا عناصر
پالیسی سازی پر حاوی ہو جاتے ہیں، منتخب نمائندوں کے اختیارات کو محدود کر دیتے ہیں، یہ سب اسی بڑے ٹکراؤ کا حصہ ہے۔ یہ تو کتاب کا ایک بنیادی فریم ورک ہو گیا۔ اب ہم پہلے باب کی طرف آتے ہیں۔ عنوان ہے تقسیم کے 70 سال 70 years of partition۔ اس باب میں وسیم صاحب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس باب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے ایک مسلسل کوشش میں رہا ہے کہ خود کو ڈی انڈینائز کرے۔ ڈی انڈینائز یعنی اپنی جو ہندوستانی تاریخ ہے، ثقافت ہے، ورثہ ہے، اس سے شعوری طور پر خود کو الگ کرے، دوری اختیار کرے۔ وسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوشش خود ایک بڑے تضاد اور تنازع کا باعث بنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جڑیں، چاہے وہ زبانیں ہوں، ثقافتیں ہوں، سماجی ڈھانچہ ہو، وہ سب تو گہرائی سے برِ صغیر کی مشترکہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بہت اہم جملہ لکھتے ہیں: In 1947, Pakistan got out of India, but India did not get out of Pakistan. That has made all the difference. بہت دلچسپ۔ یعنی پاکستان ہندوستان سے الگ تو ہو گیا، لیکن ہندوستان پاکستان سے باہر نہیں نکلا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے شناخت کا بحران اور تنازعات پیدا ہوئے۔ یہاں ایک سوال ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ تقسیم سے پہلے ہندو مسلم تعلقات بس کشیدگی تھے۔ کیا وسیم صاحب بھی یہی کہتے ہیں؟ نہیں، اور یہی بات ان کے تجزیے کو زیادہ نیوانسڈ بناتی ہے۔ وہ اس عام تاثر کے برعکس جاتے ہیں۔ وہ تقسیم سے پہلے کے ہندوستان میں ایک ملی جلی ثقافت، جسے سنکریٹک کلچر کہتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اچھا؟ جی، جہاں مختلف مذہبی روایات آپس میں گھل مل گئی تھیں۔ وہ مشترکہ مزارات کی مثال دیتے ہیں، جیسے سخی سرور کا مزار، جہاں ہندو، سکھ، مسلمان سب جاتے تھے۔ صحیح۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی مذہبی شناختیں اکثر بہت واضح یا سخت نہیں تھیں، بلرڈ آئیڈینٹیٹیز تھیں۔ روزمرہ زندگی میں کافی ہم آہنگی تھی۔ مذہب سماجی تعلقات کا معاملہ زیادہ تھا، بجائے سخت عقائد کے نظام کے۔ تو پھر یہ جو واضح مذہبی لکیریں کھینچی گئیں جو تقسیم کا باعث بنی، یہ کیسے ہوا؟ اس میں وسیم صاحب برٹش نو آبادیاتی دور کے کردار کو بہت اہم سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو انگریزوں نے مردم شماری سینسس کروانا شروع کیا نا۔ اچھا، سینسس کا کردار۔ جی، اس نے پہلی بار لوگوں کو بڑے پیمانے پر واضح مذہبی خانوں میں بانٹ دیا۔ پھر پبلک سپیس کا بڑھتا ہوا استعمال، اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں جو ایلیٹ سطح پر مذہبی احیاء کی تحریکیں چلیں، ریلیجس ریوائولزم، جیسے آریہ سماج یا سنگھ سبھا۔ بالکل، ان جیسی تحریکوں نے بھی الگ الگ اور واضح مذہبی شناختوں کو بہت مضبوط کیا۔ انہوں نے مختلف گروہوں کے درمیان سماجی اور ثقافتی فاصلے بڑھائے۔ اس سے جڑا ایک اور اہم سوال، تقسیم کے وقت خاص طور پر پنجاب میں اتنا شدید تشدد کیوں ہوا؟ وہ منظم اور واسع پیمانے پر تھا۔ جی، وسیم صاحب اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ریڈ کلف ایوارڈ، یعنی جو سرحد کا فیصلہ تھا، اس کے اعلان میں تاخیر ہوئی اور اس کی نوعیت نے غیر یقینی اور اشتعال پیدا کیا۔ دوسرا، منظم تشدد، آرگنائزڈ وائلنس کا کردار بہت اہم تھا۔ مختلف سیاسی اور مذہبی گروہوں کے مسلح جتھے تھے، مسلم لیگ، نیشنل گارڈز، RSS، اکالی دل کے جتھے، یہ سب تشدد میں ملوث تھے۔ اور تیسرا اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، وہ ہے دوسری جنگ عظیم سے واپس آنے والے ہزاروں سابق فوجیوں کی موجودگی، خاص طور پر پنجاب میں۔ اچھا، ڈی موبلائزڈ سولجرز کا کردار؟ جی، یہ لوگ منظم لڑائی کی تربیت رکھتے تھے۔ وسیم صاحب لکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو تشدد ہوا اس میں باقاعدہ فوجی حربے، ملٹری ٹیکٹکس نظر آتے ہیں، منصوبہ بندی نظر آتی ہے، ایک طرح کی فوجی درستی، ملٹری پریسیژن تھی جو عام فسادات سے بہت مختلف تھی۔ ان سب واقعات کا پھر پاکستان کی شناخت، آئیڈینٹی پر کیا اثر پڑا؟ اس کا ایک فوری اور بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اپنی بالکل ابتدائی شکل میں ایک مہاجر ریاست، یعنی مائیگرنٹ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا۔ مہاجر ریاست؟ جی، لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، اور وسیم صاحب کے مطابق ان مہاجرین نے خاص طور پر پہلی چند دہائیوں میں ملک کی سیاست، بیوروکریسی، معیشت، ثقافت، قومی بیانیہ،
ہر چیز پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں مہاجرین کی آبادکاری کا تجربہ بہت مختلف رہا۔ وسیم صاحب اس فرق کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی، یہ فرق بہت اہم ہے اور اس کے نتائج بہت دور تک گئے۔ پنجاب میں جو مہاجر آئے تقریباً 5.3 ملین، ان کی اکثریت مشرقی پنجاب یا قریبی علاقوں سے تھی۔ صحیح۔ وہ صوبے کی کل آبادی کا تقریباً 25% تھے۔ ان کی زبان پنجابی کی مختلف بولیاں اور ثقافت مقامی آبادی سے کافی ملتی جلتی تھی۔ تو اسیمیلیشن آسان ہوئی؟ بالکل، ان کا مقامی معاشرے میں جذب ہونا نسبتاً آسان رہا۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ ہندوستان گئے تھے، تو یہاں متروکہ جائیداد ایویکیوئی پراپرٹی بہت زیادہ تھی جو آنے والوں کو الاٹ ہوئی۔ اور سندھ میں صورتحال اس سے مختلف کیوں تھی؟ سندھ میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں آنے والے مہاجر تقریباً 7 لاکھ، زیادہ تر یو پی، سی پی، بامبے، بہار، مطلب ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تھے۔ اچھا۔ ان کی زبان زیادہ تر اردو اور ثقافت مقامی سندھی آبادی سے بہت مختلف تھی۔ پھر یہ مہاجر زیادہ تر شہری مراکز میں آباد ہوئے، خاص کر کراچی، حیدرآباد میں، جبکہ مقامی سندھی آبادی کی اکثریت دیہی تھی۔ تو ایک شہری دیہی تقسیم بھی پیدا ہوئی۔ جی، اور مہاجر مقامی تقسیم بھی۔ دوسرا، سندھ سے ہندوستان جانے والے ہندوؤں کی تعداد کم تھی اور وہ زیادہ تر شہری تاجر تھے، تو یہاں متروکہ جائیداد بھی کم تھی اور اس کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ اسی لسانی، ثقافتی، معاشی تضاد نے بعد میں مہاجر قومیت، مہاجر نیشنلزم اور اس کے رد عمل میں سندھی قومیت، سندھی نیشنلزم کے درمیان تنازع کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے متروکہ جائیداد کے مسئلے کا ذکر کیا، کیا اس میں بھی کوئی تنازع تھا؟ بالکل تھا۔ وسیم صاحب بتاتے ہیں کہ متروکہ جائیداد کی تقسیم اور الاٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی، کرپشن ہوئی۔ اچھا۔ جعلی کلیم داخل ہوئے، بیوروکریٹس اور بااثر لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے۔ اس نے بھی معاشرے میں تلخی پیدا کی۔ لیکن وسیم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، خاص طور پر 1970 کی دہائی کے بعد، پاکستان میں ایک مقامی احیاء، انڈیجنس ریوائیول کا عمل شروع ہوا۔ مقامی احیاء؟ یعنی مہاجر طبقے کا جو ابتدائی غلبہ تھا وہ بالتدریج کم ہوا، اور مقامی گروہوں، خاص طور پر پنجابیوں اور پھر سندھیوں، بلوچوں، پشتونوں کا ریاستی ڈھانچے اور سیاست میں اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا۔ چلیں اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ماسٹر نیریٹو۔ ماسٹر نیریٹو، اس اصطلاح سے وسیم صاحب کی کیا مراد ہے؟ ماسٹر نیریٹو سے مراد ہے ایک غالب قومی بیانیہ، ڈومیننٹ نیشنل نیریٹو۔ یہ وہ سرکاری یا نیم سرکاری کہانی ہوتی ہے جو ریاست، اس کے تعلیمی ادارے، میڈیا، یہ سب مل کر بناتے اور پھیلاتے ہیں۔ یعنی وہ کہانی جو قوم خود کو سناتی ہے۔ بالکل، یہ لوگوں کی سوچ، ان کے قومی تصورات، رویوں اور آخر کار ریاست کی پالیسیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے دوست دشمن کون ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ تو محمد وسیم کے مطابق پاکستان کے اس ماسٹر نیریٹو کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ وہ کئی اہم عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے نمایاں، شاید مرکزی عنصر، وہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی کو قرار دیتے ہیں۔ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، جسے پاکستانی شناخت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اسی سے جڑا کشمیر کا مسئلہ ہے، جسے قومی بقا کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر زبان کی بنیاد پر جو سیاست ہوئی، لینگویج پالیٹکس، جیسے مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی تحریک، اسے ہمیشہ قومی یکجہتی کے لیے خطرہ سمجھا گیا، دبایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تصور کہ پاکستان کا وجود اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور اسے ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہونا چاہیے، یہ بھی ماسٹر نیریٹو کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ نیریٹو تنازعات، سازشی نظریات اور بیرونی عوامل سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، وسیم صاحب کا تجزیہ ہے کہ یہ ماسٹر نیریٹو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف پر بنایا گیا ہے۔ اس میں سازشی نظریات، کنسپیریسی تھیوریز کا بہت عمل دخل ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔
اور بیرونی عوامل نے بھی اسے شکل دی، جیسے سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ سے اتحاد تھا، بعد میں سعودی عرب کا مالی اور نظریاتی اثر و رسوخ آیا، خاص طور پر وہابی سیلفی سوچ کا پھیلاؤ، اور افغان جنگ، اور کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی افغان جنگ جس کے پاکستان پر بہت گہرے اثرات پڑے۔ ان سب چیزوں نے اس ماسٹر نیریٹو کو بنایا اور مضبوط کیا۔ کتاب میں تہذیبی شناخت، سویلائزیشنل آئیڈینٹی کے حوالے سے ایک دلچسپ بحث کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو پاکستان میں شروع سے ہی رہا ہے کہ ملک کی تہذیبی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہم بنیادی طور پر ایک اسلامی تہذیب کے وارث ہیں جس کی جڑیں عرب و وسطی ایشیا میں ہیں؟ وادی سندھ کی وہ قدیم تہذیب ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن، جو ہزاروں سال سے اسی زمین پر ہے۔ اس حوالے سے وہ 1954 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوئے ایک مذاکرے کلوکیم کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، 1954 میں؟ جی، جہاں اس وقت کے بڑے دانشوروں نے اسی موضوع پر بحث کی تھی۔ کچھ نے مغل ورثے کو اہمیت دی، کچھ نے خالص اسلامی شناخت پر زور دیا، کچھ نے مقامی اور علاقائی ثقافتوں کو بنیاد بنانے کی بات کی۔ دو طاقت کے مراکز۔ تو باب 3 کا جو مرکزی خیال ہے وہ ان دو ایلیٹ گروپس کے بیچ ایک مستقل کشمکش ہے۔ جی، مستقل، گہری اور مصنف کے مطابق بعض اوقات خطرناک اور تباہ کن کشمکش اسٹیٹ ایلیٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ یعنی منتخب نمائندے۔ اور اس وجہ سے ریاست کا اختیار آپ کہہ لیں دو مراکز میں بٹ گیا ہے، بائی فوکل۔ بالکل، طاقت کے دو الگ الگ چشمے۔ جیسے آپ نے کہا، اسٹیٹ ایلیٹ جو ہے وہ اپنی طاقت لیتی ہے مڈل کلاس سے، اچھا، جبکہ پولیٹیکل ایلیٹ کی بنیاد سیاسی طبقے یعنی پولیٹیکل کلاس پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصنف کے مطابق اسٹیٹ ایلیٹ کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اچھا، برطانوی دور کی سول بیوروکریسی اور فوج کی جو مضبوط انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی تھی اس میں، یعنی پاتھ ڈیپینڈنس۔ ہاں، پاتھ ڈیپینڈنس، اور پنجاب جو پاکستان کا پاور بیس ہے وہ تو برطانوی راج میں ہی ایک قسم کی نیم فوجی ریاست جیسا تھا۔ اچھا، اور دوسرے علاقے جیسے سندھ یا بلوچستان، وہاں خود حکمرانی کے ادارے اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے ہندوستان کے باقی حصوں میں تھے۔ تو ایک طرف تو یہ فوجی بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے جو پالیسی اور نظام پر کنٹرول چاہتی ہے، جی، لیکن دوسری طرف پولیٹیکل کلاس بھی تو ہے جو انتخابات، حکومت سازی، قانون سازی، مطلب گورننس کا پورا عمل چلاتی ہے۔ بالکل، اور کتاب یہی کہتی ہے کہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر فوکس کرنا، اس سے پولیٹیکل کلاس کا جو کردار ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ ایلیٹ تو عام طور پر مڈل کلاس سے آتی ہے، ان کا ایک ادارہ جاتی مزاج ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، قومی سلامتی کو اولویت دینا، طاقت کو مرکز میں رکھنا، پالیسی پر کنٹرول رکھنا، اور عوام کی رائے کو آپ کہہ رہیے مینج کرنا میڈیا اور تعلیم کے ذریعے۔ جی، مینج کرنا۔ جبکہ دوسری طرف پولیٹیکل کلاس آئین کو اقتدار کا راستہ سمجھتی ہے اور ان کی جڑیں زیادہ مقامی سطح پر ہوتی ہیں، ضلع میں، صوبے میں۔ اور مڈل کلاس کے نعرے کیا ہیں؟ گڈ گورننس، کرپشن کا خاتمہ۔ ہاں، اخلاقیات، گڈ گورننس، یہ ان کے آپ کہہ لیں ظاہر کردہ عزائم ہیں۔ تو آئیے پہلے اسی مڈل کلاس کے پروفائل کو ذرا کھولتے ہیں۔ مصنف تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ایلیٹ اس طبقے کی حمایت کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ کون لوگ ہیں اس مڈل کلاس میں؟ دیکھیں، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ پروفیشنلز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وکیل، انجینئر، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پروفیسر، صحافی، آرکیٹیکٹس، فنکار، ادیب، کمپیوٹر اینالسٹس، کارپوریٹ مینیجرز، کاروباری طبقہ، یہ سب۔ تو یہ ایک بڑا وسیع طبقہ ہے، بہت وسیع، اور یہی طبقہ ہے جو بنیادی طور پر اسٹیٹ ایلیٹ کے لیے یعنی سول بیوروکریسی، فوج کے آفیسر کیڈر اور عدلیہ کے لیے ایک طرح سے کیچمنٹ ایریا ہے، بھرتی کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ طبقہ استحکام پسند ہے، اسٹیٹس کو اورینٹڈ؟ جی، عموماً اسے معاشرے کا سب سے مستحکم، بااثر اور اسٹیٹس کو اورینٹڈ حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں ان کی نظریاتی سمت بندی یعنی آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن، اس پر کیا بات ہوئی ہے؟ یہ پہلو مجھے کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ مصنف کے مطابق مذہبی طور پر اگر دیکھیں تو یہ طبقہ سنکریٹک یعنی عوامی اسلام کے مقابلے میں اسکرپچرل یعنی کتابی اسلام اس کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اچھا، جی، مدرسے کی جو تحریری روایت ہے اسے مزار پر مبنی زبانی روایت پر فوقیت دیتے ہیں۔
عالمی مسلم اتحاد کے خواہاں ہوتے ہیں اور دنیا کو اکثر اسلام مقابلہ مغرب اس کانفلکٹ کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور قوم پرستی، نیشنلزم؟ قوم پرستی کے حوالے سے بھی ان کا بیانیہ اکثر اینٹی انڈین ہوتا ہے، اینٹی ویسٹرن، اینٹی زائنسٹ قسم کا ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کا زور گورننس پہ ہے، گورنمنٹ پر نہیں۔ یہ نقطہ تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترجیح ہوتی ہے نظام کی کارکردگی، پرفارمنس بیسڈ لیجیٹمیسی۔ انہیں اس سے زیادہ غرض نہیں ہوتی کہ نمائندگی کیسے ہوئی یا انتخابات کیسے ہوئے، یعنی انٹرنس بیسڈ لیجیٹمیسی۔ اچھا، وہ ایک مینیجریل اپروچ کو پسند کرتے ہیں، ریپریزنٹیشنل ایتھوس کو نہیں۔ ان کے لیے ایگزیکٹو کے نتائج اہم ہیں، پارلیمانی بحثیں نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، پرفارمیٹیوٹی نہیں۔ تو گویا وہ خود کو نظام کا گارڈین سمجھتے ہیں، نگراں، ایک ایسی غیر سیاسی طاقت جو اوپر سے نظام کی کارکردگی پر نظر رکھے۔ بالکل، جیسے مصنف نے ذکر کیا کہ پہلے سول بیوروکریسی یہ کردار ادا کرتی تھی، پھر فوج کے آفیسر کیڈر نے یہ کردار سنبھال لیا۔ یادو کا حوالہ بھی تھا کہ ہندوستان میں صدارتی نظام کی خواہش مڈل کلاس کی بینیولنٹ ڈکٹیٹر کی فینٹیسی ہے۔ جی ہاں، اور مصنف کہتے ہیں کہ پاکستانی مڈل کلاس کو بھی اکثر دوسرے نظام جیسے امریکی صدارتی نظام یا یورپی پی آر سسٹم وہ ہمیشہ بہتر لگتے رہیں۔ اور جمہوری عمل کو معطل کرنے کی حمایت بھی کی۔ جی، کتاب کے مطابق کئی بار انہوں نے اس کی حمایت کی۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ برطانوی راج کی اسٹیٹ بلڈنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ طبقہ پھر وقت کے ساتھ پھیلا، صرف سرکاری نوکریوں تک نہیں رہا، دانشور، وکیل، ایکٹیوسٹس۔ بالکل، انٹلیکچوا، وکلا، ایکٹیوسٹ، پروفیشنلز، یہ سب بھی اسی کا حصہ بن گئے۔ اور مصنف یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ریاست کا جو نظریاتی، اخلاقی، قانونی ڈھانچہ ہے نا، جس نے اس طبقے کو پروان چڑھایا، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تحقیق میں مڈل کلاس کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ معاشی پروفائل، سماجی حیثیت۔ جی، سماجی حیثیت، سبیحہ حفیظ نے اسے کلاس انٹو اٹ سیلف کہا ہے، پھر ریاستی اداروں کے لیے ایک کیچمنٹ ایریا کے طور پر اور ایک سیاسی کردار کے طور پر بھی، جیسے 1977 کی بھٹو مخالف تحریک یا 2007 کی وکلا تحریک یا پھر عمران خان کی کانسٹیٹیوئنسی۔ بالکل، اور یہاں بردیوں کی کلچرل کیپٹل کی تھیری بہت اہم ہو جاتی ہے۔ کلچرل کیپٹل؟ یعنی تعلیم، زبان، سماجی رکھ رکھاؤ۔ جی، جو معاشی سرمائے کے بغیر بھی سماجی حیثیت اور مواقع فراہم کرتا ہے، اور تعلیمی نظام اسی کلچرل کیپٹل کی تقسیم کے ذریعے میرٹوکریسی کی آئیڈیالوجی کو جواز فراہم کرتا ہے۔ کتاب میں فرنانڈس اور ہیلر کے نظریے کا ذکر ہے کہ ہندوستانی مڈل کلاس رینٹ سیکنگ اس لیے بنی کہ ان کے معاشی مواقع پراپرٹی سے نہیں جڑے تھے۔ پاکستان کے بارے میں مصنف اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پراپرٹی، خاص طور پر زمین اور مکان، وہ مڈل کلاس کی ملازمتوں اور کیریئرز کے مرکز میں رہی ہے۔ اچھا، کیسے؟ ریاست نے خود 1960 کی دہائی سے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین، سول ہوں یا فوجی، ان کو دیہی اور شہری زمین اور ہاؤسنگ پلاٹ دیے جائیں۔ پھر 1950 کی دہائی میں جو مہاجرین کی آبادکاری ہوئی، اس میں بھی ایویکوئی پراپرٹی جو تھی وہ بڑی حد تک اسی ابھرتی ہوئی مڈل کلاس کو ملی۔ اور آج تو آپ دیکھیں تقریباً ہر سرکاری محکمے کی اپنی ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طبقہ، خاص کر سیلریڈ کلاس، وہ کافی حد تک رینٹ سیکنگ ہے کیونکہ یہ پراپرٹی اکثر غیر کمرشل طریقوں سے ملی۔ جی ہاں، مصنف کا یہی ترک ہے، لاٹری سے فائلیں خرید کر ریٹائرمنٹ پیکج کے طور پر۔ پروفیشنل ایلیٹ بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور گلف سے جو ریمیٹنسز آئیں، ان کا بھی بڑا حصہ پراپرٹی میں لگا۔ بالکل، ڈاکٹرز، انجینئرز، بینکرز وغیرہ نے جو پیسہ بھیجا وہ زیادہ تر پراپرٹی خریدنے میں گیا۔ مصنف کے مطابق اس سے ہوا یہ کہ پیسہ پراپرٹی میں منجمد ہو گیا اور کیپٹل ایکیومولیشن یعنی سرمایہ بننے کا عمل وہ سست پڑ گیا۔ اور کنزیومرزم کو فروغ ملا۔ جی، کنزیومرزم بڑھا۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل کلاس کو تو عوام سے جڑنا پڑتا ہے، پیٹرونیج کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے، جبکہ مڈل کلاس جو ہے وہ کلچرل کیپٹل یعنی تعلیم، زبان، رکھ رکھاؤ کے ذریعے خود کو انڈیپینڈنٹلی ریپروڈیوس کرتی ہے۔ اور سیاست سے ان کی نفرت، ہاں، وہ تو لیجنڈری ہے۔ تو یہ مڈل کلاس کی اصطلاح پھر بھی تھوڑی سلپری ہے۔
کیا یہ صرف شہروں تک محدود ہے؟ دیکھیں، مصنف کا زیادہ زور اربن بیسڈ مڈل کلاس پر ہے، جو اپنی تعلیمی اور ثقافتی سرمایہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کی ایک شہر پر مبنی ایلیٹزم ہے، اخلاقیات، آداب، ثقافتی سرگرمیوں پر کنٹرول۔ آرٹ، ادب، میوزک وغیرہ۔ جی، اور تعلیمی قابلیت ان کے لیے ریاستی اداروں میں داخلے کا راستہ ہے، لیکن اس کی سرحدیں بالکل بند نہیں ہیں۔ دیہی شہری مائیگریشن ہوتی رہی ہے، نچلے طبقے سے اوپر آنے کے راستے بھی کھلے رہے ہیں، خاص طور پر کمرشل سیکٹر میں۔ کتاب میں نئی مڈل کلاس کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے۔ مقصود اور قاسمی کی تحقیق کا حوالہ ہے۔ کیا مصنف اسے واقعی نیا مانتے ہیں؟ مصنف اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کوئی نئی کلاس ہے یا یہ محض ایک جنریشنل ٹرانزیشن ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق 21ویں صدی کی جو مڈل کلاس ہے، اس کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھے، جنہیں مغربی یونیورسٹیوں کا یا مقامی IT سیکٹر کا ایکسپوجر ملا۔ تو آمدنی اور کنزمپشن میں اضافہ رینٹ سیکنگ معیشت کا ہی نتیجہ ہے؟ جی، مصنف اسے ایک فطری پیش رفت سمجھتے ہیں۔ عمران خان کا جو اتھان ہوا وہ اسی طبقے کی کرپٹ خاندانی سیاست سے بیزاری کا نتیجہ تھا، لیکن مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں فوج کی مدد سے آئیں، نہ کہ اس طبقے کی فعال سیاسی شرکت سے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ نئی مڈل کلاس نے نیا سیاسی ایجنڈا پیدا کیا، یہ ایک کلیشے ہے؟ مصنف کے نزدیک ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نیاپن کے تصور سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ طبقہ بنیادی طور پر سسٹم کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، یعنی طاقت کا مرکزیت، اتھارٹی کی ملٹرائزیشن اور بیانیے کی اسلامائزیشن۔ اور یہ جو تضاد بتایا جاتا ہے جدید اور اسلامی رجحانات میں، مصنف اسے بھی رد کرتی ہیں۔ وہ شہری مڈل کلاس گھرانوں کی عمومی اقدار کا حوالہ دیتی ہیں، جینڈر ریلیشنز، لباس، پیٹریارکی، جو کافی روایتی ہیں، اور وہ اس خیال کو بھی مسترد کرتی ہیں کہ ضیاء دور میں مڈل کلاس نظریاتی طور پر تقسیم تھی، لبرل اور قدامت پسند میں۔ تو ضیاء کے پیچھے کھڑے تھے بھٹو دور کے بعد۔ ان کے مطابق طبقے کا بڑا حصہ مضبوطی سے ضیاء کے پیچھے کھڑا تھا، کیونکہ بھٹو نے ان کے مفادات اور نظریے کو بری طرح چیلنج کیا تھا۔ اور عمران خان کی حکومت میں بھی مصنف کے مطابق رینٹ سیکنگ اور رائٹ ونگ رجحانات کو فروغ ملا۔ جی، کتاب میں یہی کہا گیا ہے، اور ان کا عوامی بیانیہ بھی لبرل ریٹورک سے ہٹ کر اسلامزم کی طرف جھک گیا۔ مثالیں بھی دی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی کے قانون کی، نئی تعلیمی پالیسی کی۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ مڈل کلاس عوام کو، جنہیں وہ ان ایجوکیٹڈ، ارسپانسبل، سپرسٹیشس سمجھتے ہیں، ان کے ووٹ دینے کے حق پر ہی عدم اعتماد کرتی ہے۔ بالکل، اور اس لیے ان کے خیال میں نااہل اور کرپٹ حکومتیں آتی ہیں۔ اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ لوگ کرپٹ سیاستدانوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے ایک معمہ ہے۔ مصنف کی وضاحت یہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ اتنا پیچیدہ اور دور ہے نا، جسے خود مڈل کلاس سے آئی ہوئی انتظامیہ چلاتی ہے، کہ عام لوگ اس تک رسائی حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ اچھا۔ انہیں مقامی سطح پر منتخب سیاست دانوں کی مدد لینی پڑتی ہے، چاہے وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ انہی کے ذریعے وہ بیوروکریسی کے دروازوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ مڈل کلاس کا سائز، اس کے اندازے بھی بہت مختلف ہیں، 0 سے 60% تک۔ جی، بہت مختلف اندازے ہیں، جو زیادہ تر معاشی اشاریوں پر مبنی ہے، اور تقسیم نے بھی اس طبقے کو بڑھنے میں بہت مدد دی، خاص طور پر مہاجر مڈل کلاس کو۔ جو خالی ہونے والی نوکریاں اور کاروبار انہیں ملے۔ جی ہاں، مصنف اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تقسیم نے بہت سے نچلے مڈل کلاس لوگوں کو ایک طرح سے مڈل کلاس بنا دیا۔ پھر شہر پھیلے، نئی ملازمتیں آئیں، کاروبار بڑھے، پراپرٹی کی ملکیت ملی، ان سب چیزوں نے اس طبقے کو پھیلایا۔ 1950 سے 1990 کے دوران شہری آبادی میں زبردست اضافہ ہوا۔ بالکل، تو کتاب کا فوکس اسی طبقے کے ابھرنے، مضبوط ہونے اور پھر ملک کے پالیسی فریم ورک اور مستقبل کے ویژن پر غالب آنے پر ہے۔ تو ان کی سیاسی طاقت کا کیا ان کی تعداد یا پیسہ یا نظریہ انہیں بااثر بناتا ہے؟ دیکھیں، تعداد کے لحاظ سے ایک اندازہ تو 60% تک کا بھی ہے، اگرچہ یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ معاشی طور پر ان کے اخراجات بڑے ہیں، سرمایہ کاری بڑی ہے، اربنائزیشن، ریسٹورانوں کا پھیلاؤ، انٹرنیٹ کا استعمال، یہ سب ان کے بڑھتے ہوئے اثر کی علامت ہے۔ اور انہوں نے ہر فوجی حکومت کے اینٹی کرپشن ایجنڈے کی حمایت کی۔ فوراً بات کی، اور 2013 اور 2018 میں PTI کو بھی اسی بنیاد پر اینٹی کرپشن ریٹورک کی وجہ سے اس طبقے کے کافی لوگوں نے ووٹ دیا۔
کتاب میں مڈل کلاس کے ورلڈ ویو کو سمجھنے پر کافی زور ہے، اور یہ رولنگ کلاس کی روایتی مارکسسٹ تعریف سے مختلف ہے۔ ہاں، مصنف اسے کسی دوسرے طبقے سے موازنہ کر کے نہیں دیکھ رہے، جیسے زمیندار بمقابلہ کسان یا سرمایہ دار بمقابلہ مزدور۔ وہ مسلم مڈل کلاس کے مذہب، اقدار، سماجی طاقت، معاشی ویژن، تہذیب کے بارے میں ان کے اپنے رویوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر برطانوی راج میں مقامی مڈل کلاس کیسے ابھرا؟ انگریزوں نے اقتدار تو لیا تھا لینڈڈ ایرسٹوکراسی سے، اشراف سے، لیکن ریاست چلانے کی ذمہ داری انہوں نے تعلیم یافتہ مڈل کلاس کو سونپی۔ 1857 کے بعد جدید تعلیم اور پیشوں کے ذریعے مقامی مڈل کلاس ابھرنا شروع ہوئی، جس میں مسلمان شروع میں تھوڑا پیچھے تھے۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر تک ایک مسلم مڈل کلاس سامنے آ چکی تھی۔ جی، ایک قابل ذکر ایلیٹسٹ، ریوائولسٹ اور ایمبیشس مڈل کلاس، دانشور، وکیل، بزنس مین، ادیب وغیرہ۔ پاکستان بننے پر قانونی اتھارٹی تو مسلم لیگ کو ملی، جس کی قیادت زیادہ تر لینڈڈ ایلیٹ کے پاس تھی۔ لیکن اصل پالیسی سازی اور طاقت کی تقسیم وہ مڈل کلاس کے ہاتھ میں آئی، بیوروکریسی کے ذریعے۔ ہندوستان کے مقابلے میں یہاں فرق تھا۔ وہاں کانگریس ایک مڈل کلاس پارٹی تھی۔ جی، کانگریس کو ایک مڈل کلاس پارٹی سمجھا جاتا تھا، جس کا اصلاحی ایجنڈا تھا، خاص طور پر زمینی اصلاحات، جو مسلم اشرافیہ کو پسند نہیں تھیں۔ پاکستان میں مڈل کلاس کا ادارائی جاتی اظہار زیادہ تر بیوروکریسی میں ہوا، اور پھر بتدریج فوج کے آفیسر کیڈر میں۔ اور مہاجر مڈل کلاس کا کردار انہیں برتری حاصل تھی۔ ہاں، تعلیم اور تجربے کی وجہ سے انہیں مقامی ہم وطنوں پر ابتدائی طور پر برتری حاصل تھی۔ اس نے اس پاکستانی مڈل کلاس کو ایک خاص آل انڈیا کردار دیا، ایک سپرا ٹیریٹوریل ویژن، اور اس نے پولیٹیکل کلاس کو، جو زیادہ تر مقامی تھی، ہلکے کی سیاست پر مبنی تھی، اسے دفاعی پوزیشن پر ڈال دیا۔ تو گویا شروع سے ہی ایک خلیج تھی، مڈل کلاس مہاجر قیادت، آل انڈیا آؤٹ لک، اور پولیٹیکل کلاس مقامی کم تعلیم یافتہ کے درمیان۔ جی، مصنف ایس جے برکی کا حوالہ دیتے ہوئے یہی کہتی ہیں کہ آؤٹ سائڈرز کو ان سائڈرز پر فوقیت حاصل تھی۔ میریٹوکریٹک مڈل کلاس نے پولیٹیکل کلاس پر نااہلی، اقربا پروری کے الزامات لگائے۔ اور 1958 کا فوجی انقلاب، ایوب خان کا ماڈرنائزیشن کا ایجنڈا۔ مصنف کے مطابق وہ دراصل اسی مڈل کلاس کے ویژن اور خواہشات کی عکاسی کرتا تھا، جو سیاستدانوں کے مقامی فن اور روایت پسندی کو ناپسند کرتی تھی۔ اب آتے ہیں اس طبقے کی تشکیل یا جینیسس پر۔ مصنف نے 3 بڑی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے پری کلونیل سے کلونیل دور میں۔ پہلی، ریجن ٹو ریلیجن، علاقے سے مذہب کی طرف منتقلی۔ جی، پری کولونیل ہندوستان میں وفاداری علاقے سے ہوتی تھی یا حکمران خاندان سے، مذہب سے نہیں۔ اورنگزیب کی فوج میں ہندو بھی تھے، جو دکن کی مسلم ریاستوں سے لڑے۔ ان ریاستوں کی فوجوں میں بھی ہندو تھے۔ شناخت کا بنیادی ذریعہ علاقہ تھا۔ نیشنلزم تو بعد میں مغرب سے آیا۔ جی، لیٹ کلونیلزم میں 1857 کے بعد خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے پھیلاؤ نے ایک نیا پبلک سفیئر بنایا۔ اس نے مقامی وفاداریوں کو توڑا اور ایک پین انڈین مسلم کمیونٹی کا تصور پیدا کیا۔ تو مذہبی شناخت غالب آ گئی؟ جی، بتدریج علی گڑھ تحریک نے اسی کمیونٹی کی بنیاد پر شناخت بنائی، جس نے نو آبادیاتی ریاستی نظام میں کیریئر کے مواقع بھی فراہم کیے۔ دوسری تبدیلی تھی ہیرم ٹو ہاؤس ہولڈ، حرم سے گھرانے کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مطلب ہے کہ 1857 کے بعد سماجی زندگی کا جو مرکز تھا وہ شاہی حرم یا کورٹسنز کے کلچر سے ہٹ کر گھرانہ بن گیا۔ اصلاحی ادب نے گھر، خاندان اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم، بالخصوص مذہبی تعلیم پر زور دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول وغیرہ؟ بالکل، مردوں کے لیے بھی شرافت کا معیار بدل گیا۔ حرم کلچر کی جگہ گھریلو اقدار نے لے لی، بیوی بچوں سے وابستگی۔ گھرانہ جو تھا وہ نئی شہری تعلیم یافتہ مڈل کلاس کے لیے اخلاقیات، شائستگی اور دیانت کا مرکز بن گیا۔ اور تیسری تبدیلی پرائیویٹ ٹو پبلک منی سینس، پرائیویٹ پیسے سے پبلک پیسے کے احساس کی طرف۔ اس سے مراد نئی معاشی اقدار تھیں، کفایت شعاری، محنت سے کمانا، تعلیم کے ذریعے اچیومنٹ سٹیٹس حاصل کرنا، مستقبل کے لیے منصوبہ بندی۔ جاگیردارانہ دور کے بے درے خرچ کے برعکس؟ جی، احتساب کا تصور آیا۔ پبلک فنڈز اور پرائیویٹ پیسے میں فرق واضح ہوا۔
पब्लिक ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना करप्शन समझा जाने लगा। और ये इकदार बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास ने अपनाई। जी, वो लोग जो नौआबादियाती रियासत से मुंसलिक थे, तालीम याफ्ता, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंसिया। फिर जब 1919 की इस्लाहात से कानून साज इदारे बने तो पॉलिटिकल क्लास उभरी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने अपनी पुरानी नौआबादियाती अक़दार बरकरार रखी, जिससे इन दो मराकज़ में तसादम की बुनियाद पड़ी। अब आते हैं मिडिल क्लास के किरदार पर। तरक्की, तक़वा और जायदाद। किताब में मुख्तलिफ माहिरीन तालीम के नज़रियात का जायज़ा लिया गया है। क्या मिडिल क्लास वाकई तरक्की पसंद और जमहूरियत पसंद है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, जैसे बड़की या कारदार? मुसन्निफ इन दावों पर सवाल उठाती हैं। वो मार्कस डेक्सेल का हवाला देती हैं, जो मिडिल क्लास को तकसीम के बाद तरक्की का मुजस्सम तो कहते हैं, लेकिन साथ ही एंटी सोसाइटल पॉलिटिक्स की तरफ भी इशारा करते हैं। और बड़की के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं कि मिडिल क्लास फितरी तौर पर तरक्की पसंद या सेक्युलर है। जी नहीं, खास तौर पर डायस्पोरा के हवाले से तहकीक भी यही बताती है कि मिडिल क्लास भुट्टो के मुखालिफ थी, और कारदार का ये ख्याल कि मिडिल क्लास जमहूरियत की बुनियाद है, मुसन्निफ के नज़दीक ये मॉडर्नाइजेशन थियरी का पुराना मफरूज़ा है। तो फिर मिडिल क्लास अपना बयानिया खुद बनाती है कि वो तब्दीली का मुहर्रिक हैं, लिबरल हैं, एंटी करप्शन हैं। जी, मुसन्निफ का यही कहना है। वो मीडिया और तालीम के ज़रिए अपना इमेज बनाते हैं, मसाइल को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे तमाम मसाइल की जड़ करप्शन है, और हल भी सादा पेश करते हैं, बस एक ईमानदार लीडर ले आओ। अब मारा मकसूद का हवाला है कि उनकी शिनाख्त में जदीदियत और तकवा दोनों शामिल हैं। जी, और वली नसर के इस ख्याल को भी मुसन्निफ रद्द करती हैं कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास जमहूरियत का सुतून है। ये तारीख को उल्टा करने के मुतरादिफ है। अदनान रफ़ीक के नज़रिए का भी जिक्र है। फौज, सिविलियन एलाइट और मिडिल क्लास में मुकाबला। मुसन्निफ उसे पोलेमिकल करार देती हैं, तज्जिए से खाली। वो इन दावों को रद्द करती हैं कि मिडिल क्लास पार्टियों और फौज दोनों के खिलाफ है, या नौजवान सियासत में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, या मिडिल क्लास की इख्तिदार की ख्वाहिश ऑथोरिटेरियनिज्म की जिद है। तो मुसन्निफ का क्या मौक़िफ़ है? उनके मुताबिक जागीरदार तो अक्सर फौजी हुक्मरानों के क्लाइंट रहे हैं, पार्टियां पैट्रनेज के लिए लड़ती हैं, और मिडिल क्लास खुद फौज की हुक्मरानी की मुमकिना हिमायती यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नौजवानों की सियासत, यूथ पॉलिटिक्स, उस बारे में किताब क्या कहती है? क्या वो वाकई एक बड़ी तरक्की पसंद कुव्वत है? मुसन्निफ के मुताबिक ऐसा नहीं है। 60 और 70 की दहाई में तलबा सियासत नजरियाती और मुनज़्ज़म थी, लेकिन ज़िया दौर के बाद ज़वाल आ गया। आज नौजवानों का तज्जिया अक्सर मिडिल क्लास का ही तसलसल लगता है। सर्वे ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, एक्टिविज्म वोट डालने तक महदूद है। जी, बड़े समाजी मसाइल पर कोई वसी तहरीक नजर नहीं आती। उन्हें तरक्की पसंद समझना एक गलत फहमी है। वो पॉपुलिज्म का शिकार ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। भुट्टो, इमरान खान। बिल्कुल, तहकीक भी उन्हें होमोजेनाइज करती है। तलबा पर फोकस करने से शहरी मिडिल क्लास का बायस आ जाता है। लालन सईद की तहकीक का हवाला है कि नौजवान रियासत को सिर्फ फौजी एक्शन से पहचानते हैं, सियासत को करप्शन समझते हैं, और जमहूरियत को नाअहल लोगों की वजह से डिसफंक्शनल मानते हैं, जबकि फौज को फंक्शनल। हाँ, नतीजा ये कि वो एपॉलिटिकल या एंटी पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो ये ताकत का पेंडुलम स्टेट एलीट यानी मिडिल क्लास की पुष्ट पनाही वाली एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलीट के दरमियान झूलता रहता है। जी, किताब उसी की तारीख बयान करती है। 1956 के आइन के बाद सही इंतखाबात पर लड़ाई शुरू हो गई। अयूब खान की किंग्स पार्टी, फिर भुट्टो का मुख्तसर दौर आया जब पॉलिटिकल एलीट ने बालादस्ती हासिल की और स्टेट एलीट को चैलेंज किया, जैसे सिविल सर्विस इस्लाहात से। लेकिन फिर ज़िया का मार्शल लॉ आ गया। जी, पेंडुलम वापस स्टेट एलीट की तरफ चला गया। फिर एमआरडी तहरीक ने दबाव डाला तो ज़िया ने इंतखाबात करवाए, मगर अपनी शराइत पर, गैर जमाती, आरसीओ, 8वीं तरमीम। और फिर जुनेजो की बरतरफी 58(2)B के तहत। हाँ, और इसी शिक के तहत बाद में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमतें भी ख़त्म हुई। मुसन्निफ के मुताबिक इन बरतरफियों के पीछे फौज की सियासी मर्जी कार फरमा थी। नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम से इसे ख़त्म किया तो मुशर्रफ आ गए। मुशर्रफ के बाद स्टैब्लिशमेंट का मतलब ज़्यादातर फौज बन गया। पनामा लीक्स में भी नवाज शरीफ की बरतरफी के पीछे फौजी स्टैब्लिशमेंट का किरदार ही समझा गया। तो मिडिल क्लास स्टैब्लिशमेंट की ताकत का एक अहम डिटर्मिनेंट है, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, जबकि पॉलिटिकल क्लास आवाम में नजर आती है।
بالکل. مصنف مڈل کلاس کی سوچ کے کچھ بنیادی پہلوؤں کا خلاصہ کرتی ہیں. آل انڈیا پس منظر کا اثر، ایک سپرا ٹیریٹوریل ویژن. ان کے جو بنیادی نظریات ہیں وہی ایک طرح سے پاکستان کے غالب نظریات بن گئے ہیں. جیسے صوبائیت کے خلاف اتحاد، انسداد کرپشن، مذہب ریاست کی بنیاد، اردو، ہندوستان مخالف، کشمیر، مغرب مخالف، سازشی تھیوریاں. یہ سب ان کی اقدار کیا ہے؟ میرٹ، ہائرارکی، نظم و ضبط، اتحاد، ریاست کا تقدس. جی، ٹیکنالوجی سے ترقی. اور عوام کے بارے میں؟ ایک پٹرنلسٹک رویہ کہ وہ جاہل ہیں. اور جمہوریت کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ محلاتی سازشیں، دھڑے بندی، دھاندلی، کرپشن. ہاں، اسی طرح وہ جدیدیت چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جمہوریت کے ذریعے. کرپشن ان کے لیے ایک خاص مسئلہ ہے جو سیاستدانوں اور جمہوریت سے نفرت کی بڑی وجہ بنتا ہے. اسی لیے فوجی احتساب مہمات انہیں پسند آتی ہیں؟ جی، کیونکہ وہ سیاستدانوں کو نشانہ بناتی ہیں. عمران خان اسی ایتھوس کی نمائندگی کرتے تھے، مغرب سے نفرت، خاندانی سیاست سے نفرت. لیکن کیا کرپشن کا نعرہ عوام کو متحرک کرتا ہے؟ مصنف کے مطابق نہیں، کیونکہ عوام کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کرپشن یا سفارشی نظام کا حصہ ہے. ضیاء کی اسلامائزیشن نے البتہ مڈل کلاس کے لیے اقتدار کی الہی لیجیٹمیسی کو قابل قبول بنا دیا. ان میں لبرلزم اور کاسموپولیٹنزم کی کمی ہے؟ جی، عموماً چھوٹے ترقی پسند دانشوروں کے علاوہ انسولیرٹی اور سازشی نظریات غالب ہیں. تضادات بھی ہیں. تضادات؟ جیسے ہندو اثرات، شادی بیاہ، بسنت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جدید مغربی عادات، سالگرہ، ویلنٹائن ڈے، بالی ووڈ اپنا رہے ہیں. امریکہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہاں تعلیم اور کیریئر کی خواہش رکھتے ہیں. یادو کا حوالہ پھر آیا، I love democracy but hate politics. بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے مطابق ایک اسٹیبلشمنٹیرین ڈیموکریسی ہے. مطلب یہ کہ ریاست کے جو مستقل ادارے ہیں، طاقتور ادارے جنہیں ہم عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. جی، اسٹیبلشمنٹ، جس میں عام طور پر فوج کا ذکر ہوتا ہے یا جسے ڈیپ اسٹیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. بالکل. تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست پر، سیاسی منظرنامے پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے. وسیم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری عمل کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے آپ کہہ لیں مینج کرتی ہے. مینج کرتی ہے یعنی انتخابات کے ذریعے حکومت لانا، ہٹانا، اس قسم کا کردار؟ جی بالکل، کوشش یہی ہوتی ہے. لیکن وسیم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ کنٹرول، یہ مینجمنٹ ہمیشہ 100% کامیاب نہیں ہوتی. اچھا؟ مثال کے طور پر وہ 1970 کے انتخابات کا حوالہ دیتے ہیں، پھر 1988، 2008. ان انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی منصوبہ بندی یا ترجیحات تھیں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئیں. تو مطلب عوام کی رائے بھی کبھی کبھی غالب آ جاتی ہے؟ شاید مجبور ہو گئی ہے کہ جمہوریت ہی دی اونلی گیم ان دا ٹاؤن ہے. کم از کم ظاہری سطح پر تو یہی دکھانا پڑتا ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اگر نو آبادیاتی ماضی مشترک تھا تو پاکستان کا راستہ انڈیا سے اتنا الگ کیوں ہو گیا؟ وسیم اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ وہ کئی اہم فرق بتاتے ہیں. پہلا تو وہ کہتے ہیں قیادت کا فرق تھا. مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا قد بہت اونچا تھا، وہ واحد ترجمان تھے. جی. ان کے بعد ایک خلاصہ پیدا ہو گیا، جبکہ انڈیا میں کانگریس کے پاس نہرو، پٹیل، گاندھی، ایک وسیع اجتماعی قیادت تھی جو تقسیم کے بعد بھی تسلسل فراہم کر سکی. صحیح. یہ تو قیادت کی بات ہو گئی. اور ریاستی ڈھانچہ میں کیا فرق تھا؟ دوسرا فرق ریاستی ڈھانچے کا تھا. پاکستان کو برطانیہ ہند کے وہ علاقے ملے جو مرکز سے دور تھے، پیریفری سمجھے جاتے تھے، نسبتاً کم ترقی یافتہ. اچھا. جبکہ انڈیا کو نوآبادیاتی ریاست کا مرکز، کور ملا، جہاں ادارے زیادہ مضبوط تھے، انفراسٹرکچر بہتر تھا. تو پاکستان میں شروع سے ہی منتخب اداروں کے بجائے بیوروکریسی، نوکرشاہی زیادہ حاوی رہی. اور تیسرا نقطہ آپ نے مہاجر قیادت کا بتایا تھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ جی، تیسرا اہم نقطہ مہاجر قیادت کا ہے. پاکستان کی جو ابتدائی لیڈرشپ تھی اس میں انڈیا سے آئے ہوئے رہنماؤں کا بڑا حصہ تھا. اب ان کے انتخابی حلقے تو انڈیا میں رہ گئے تھے. ہاں، یہ تو ہے. تو وسیم کے مطابق وہ فوری الیکشن کرانے میں اتنے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. اس سے ہوا یہ کہ طاقت غیر منتخب نوکرشاہی کو منتقل ہوئی، جس میں خود مہاجر افسران بھی تھے اور پنجابی بیوروکریٹس بھی. اور چوتھا نقطہ تسلسل کا تھا، ہے نا، اسٹرکچرل کنٹینیوٹی. جی ہاں، چوتھا نقطہ ساختی تسلسل بمقابلہ عدم تسلسل کا ہے. انڈیا میں تقسیم کے باوجود ایک تسلسل رہا. کانگریس پارٹی پہلے سے صوبائی حکومتیں چلا رہی تھی،
پاکستان میں ایک بڑا بریک تھا، عدم تسلسل تھا، نئی ریاست، نئے ادارے۔ وسیم کہتے ہیں کہ شروع سے ہی یہاں مقامی منتخب حکومتوں کو برخاست کرنے کا رجحان رہا، جس نے ریاست اور جمہوریت کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اچھا، تو یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر یہ اسٹیبلشمنٹیرین نظام کھڑا ہوا۔ وسیم اس اسٹیبلشمنٹ کی خصوصیات کیا بتاتے ہیں؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ وسیم کئی خاص باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پاس غیر جوابدہ طاقت ہے، ان اکاؤنٹیبل پاور، مطلب عوام یا پارلیمنٹ کو جواب دانی۔ جی، دوسرا، اس کے پیچھے مشترکہ معاشی مفادات ہوتے ہیں اور ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک ذہنیت ہوتی ہے۔ تیسرا، یہ جمہوریت کو ختم کرنے کے بجائے اسے مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور چوتھا آپ نے کہا تھا کہ یہ روپ بدلتی رہتی ہے، شیپ شفٹر؟ بالکل، حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی، اپنا انداز بدل لیتی ہے۔ اور پانچواں نقطہ جو بہت اہم ہے، میڈیا کا استعمال۔ میڈیا کا استعمال کس طرح؟ عوامی غصے یا توجہ کو اصل مسائل یا طاقت کے اصل مرکز سے ہٹا کر مخصوص ایشوز یا شخصیات کی طرف موڑنے کے لیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ تو اب خیر پاکستان کی سیاست میں روزمرہ کی بات ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، اکثر سننے میں آتا ہے خلائی مخلوق یا نادیدہ قوتیں، یہ سب اسی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہیں سے بات شاید سب سے اہم نقطے کی طرف جاتی ہے۔ وسیم سیاست کی فوجی تشکیل یعنی ملٹرائزیشن آف پولیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہی سول ملٹری تعلقات ہیں۔ جی، یہ وسیم کا ایک مرکزی تھیسس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، جس کی تعریف بھی اکثر فوج خود ہی کرتی ہے، آئینی اور جمہوری اصولوں کو بار بار قربان کیا گیا۔ اور اس میں عدلیہ کا کردار؟ وسیم اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ عدلیہ نے بھی بعض اوقات نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کے تحت فوجی مداخلتوں کو قانونی چھتری فراہم کی، یہ کہہ کر کہ ریاست بچانا زیادہ ضروری ہے، آئین بعد میں آتا ہے۔ وسیم یہاں ایک امریکی سوشیولوجسٹ سی رائٹ ملز کے ملٹری میٹافزکس کے کانسیپٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ فوجی مابعد طبیعت؟ یہ ایک بہت دلچسپ اور اہم کانسیپٹ ہے۔ ملٹری میٹافزکس کا مطلب ہے فوج کا دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ، ایک مخصوص طرز فکر۔ وسیم اسے پاکستان پر لاگو کر کے اس کے کئی پہلو بتاتے ہیں۔ مثلاً؟ پہلا، فوج کا خود کو اخلاقی طور پر برتر سمجھنا، یعنی ہم زیادہ ایماندار ہیں، زیادہ اہل ہیں، منظم ہیں اور قومی مفاد کے اصل محافظ ہیں۔ اچھا، اور سیاستدانوں کے بارے میں کیا سوچ ہوتی ہے؟ بالکل الٹ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کرپٹ، نااہل، ذاتی مفاد پرست، آپس میں لڑنے والے اور قومی مفاد سے ناواقف سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا، فوج حقیقت کی اپنی تعریف بناتی ہیں، اے ملٹری ڈیفینیشن آف ریالٹی، خاص طور پر خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور بالخصوص انڈیا کے حوالے سے۔ ملز نے کہا تھا کہ جب امن صرف جنگوں کے درمیان وقفہ بن جائے تو ڈپلومیٹ کی جگہ جنگجو لے لیتا ہے اور ہر مسئلے کو فوجی اینک سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس ملٹری ڈیفینیشن آف ریالٹی میں کوئی خاص دشمن بھی ہوتا ہے؟ وسیم کے مطابق ہاں۔ چوتھا پہلو ہے ایک مستقل ہندو دشمن یا انڈین خطرے کا تصور۔ اسے تقسیم سے لے کر 1971 کی علیحدگی تک کئی مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ اوہ، اسی سے جڑا ہے پانچواں پہلو، اتحاد کا کلٹ آف یونٹی، یعنی ہر قسم کی علاقائی، لسانی یا سیاسی تقسیم کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنا۔ اسی لیے 1 یونٹ کی حمایت ہوئی یا بعد میں 18ویں ترمیم پر اعتراضات ہوئے، کیونکہ وہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیتی ہے۔ اور ایک کلٹ آف مارٹرڈم یعنی شہادت کا کلٹ؟ جی، چھٹا پہلو ہے شہادت کے کلٹ کو پروان چڑھانا، فوجیوں کی قربانیوں کو قومی ہیروئزم کا درجہ دینا، جس سے فوج کے ادارے کو ایک تقدس ملتا ہے اور ذاتی غم اجتماعی فخر بن جاتا ہے۔ وسیم فوجی افسروں کی آپ بیتیوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں؟ ہاں، وہ دکھاتے ہیں کہ فوجی افسران اپنی کتابوں میں اکثر ناکامیوں جیسے 1971 کی شکست کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں، کشمیر پر سخت موقف رکھتے ہیں اور اپنے نقطۂ نظر کو معروضی سچائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور اس کا اثر۔ عملی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کو کنٹرول کیسے کیا؟ وسیم کیا طریقے بتاتے ہیں؟ وسیم مختلف ادوار اور ماڈلز بتاتے ہیں۔ سب سے واضح تو تھا براہ راست فوجی حکومت کا دور، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، یہ تقریباً 17 سال بنتے ہیں۔ اور جو براہ راست نہیں تھے، انڈائریکٹ طریقے؟ دوسرا ماڈل تھا کنگز پارٹی ماڈل،
اس میں فوجی صدر ہوتا تھا جیسے ایوب، ضیاء، مشرف، لیکن ایک ملتخب حکومت اور پارلیمان بھی ہوتی تھی جو صدر کے ماتحت کام کرتی تھی۔ یہ بھی کوئی 16 سال کا عرصہ ہے۔ اچھا، تیسرا ماڈل تھا ٹرائیکا کا راج، رول آف دا ٹرائیکا۔ یہ 1988 سے 99 تک چلا۔ اس میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف مل کر طاقت کا مرکز ہوتے تھے۔ حکومتیں منتخب تھیں مگر فوج کا اثر صاف تھا۔ اور آج کل کے ادوار میں؟ چوتھا ماڈل ہے حالیہ منتخب حکومتوں کا، جنہیں مسلسل فوجی دباؤ کا سامنا رہا، جیسے زرداری دور، نواز شریف، عمران خان کے ادوار۔ ان میں کنٹرول کے طریقے زیادہ سٹل ہوتے ہیں، سیٹل جیسے انتخابات سے پہلے جوڑ توڑ، پولیٹیکل انجینئرنگ، میڈیا مینجمنٹ، عدلیہ پر اثر انداز ہونا، اور کچھ خاص معاملات کو فوج کا محفوظ دائرہ کار یعنی ریزروڈ ڈومین سمجھنا۔ کون سے معاملات؟ جیسے ایٹمی پروگرام، انڈیا پالیسی، افغانستان پالیسی، ان پر سویلین حکومت کا اختیار محدود سمجھا جاتا ہے۔ وسیم، اس کی کوئی ٹھوس مثالیں بھی دیتے ہیں؟ ریئل ایگزامپلس؟ جی ہاں، وہ ڈان لیکس اسکینڈل کا ذکر کرتے ہیں جس سے سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی آئی۔ فیض آباد دھرنے کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں جس پر ایک حاضر سروس میجر جنرل کے دستخط تھے جو ایک متوازی اختیار کا تاثر دیتا تھا۔ اور جبری گمشدگیوں کا مسئلہ، انفورسڈ ڈسپیئرنسز؟ جی، اس مسئلے کو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اختیارات کی ایک علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جو کافی متنازع بھی ہے وہ گیرسن ملا الائنس ہے، یعنی فوج اور مذہبی گروہوں کا مبینہ گٹھ جوڑ۔ وسیم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وسیم کا استدلال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خاص طور پر ضیاء دور کے بعد سے مذہبی جماعتوں اور بعض اوقات عسکری پسند گروہوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیا مقاصد؟ کبھی تو مرکزی دھارے کی سیکولر یا قوم پرست جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے، کبھی اپنے نظریاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کبھی خارجہ پالیسی کے اہداف کے لیے، جیسے افغانستان اور کشمیر میں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنا۔ کیا وہ انڈیا اور پاکستان میں مذہب کے سیاسی استعمال میں کوئی فرق بتاتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ وسیم کہتے ہیں کہ انڈیا میں مذہب کا سیاسی استعمال زیادہ تر باٹم اپ ہوتا ہے، یعنی عوام میں مذہبی جذبات ابھرتے ہیں جو ووٹ بنتے ہیں، جیسے بی جے پی کا عروج۔ اور پاکستان میں؟ جبکہ پاکستان میں ان کے تجزیے کے مطابق مذہب کو اکثر ٹاپ ڈاؤن یعنی اوپر سے ریاستی سرپرستی میں سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر ایک بہت گہرا اور تفصیلی تجزیہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں باب پنجم کی طرف، آئینی حرکیات۔ یہاں وسیم کا مرکزی خیال ہے کہ قانون ہی سیاست ہے، لا از پالیٹکس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، مطلب یہ کہ آئین اور قانون کوئی غیر جانبدار آسمان سے اتری ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خود سیاسی طاقت کی جدوجہد کا میدان ہے۔ پاکستان میں آئین سازی، کانسٹیٹیوشنلزم، شروع سے ہی طاقت کے مختلف دعوے داروں، بیوروکریسی، فوج، مذہبی گروہ، سیاسی جماعتیں، ان سب کی کشمکش کا شکار رہی ہے۔ اس باب میں وہ کن پہلوؤں پر بات کرتے ہیں؟ کئی اہم آئینی جہتوں پر۔ سب سے پہلے پارلیمانی خود مختاری یعنی پارلیمنٹری سوورینٹی۔ تو کیا پاکستان میں پارلیمنٹ واقعی خود مختار رہی ہے؟ وسیم کیا کہتے ہیں؟ وسیم کا تجزیہ ہے کہ یہ اصول پاکستان میں اکثر کمزور رہا ہے۔ تاریخ دیکھیں تو تقسیم کے فوراً بعد گورنر جنرل جناح کے اختیارات وزیر اعظم لیاقت علی خان سے زیادہ تھے۔ انڈیا میں الٹ تھا، نہرو زیادہ بااختیار تھے۔ ہاں، پھر 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی ہی تحلیل کر دی۔ یہ پارلیمانی خود مختاری پر پہلا بڑا وار تھا۔ اور اس کے بعد 1973 کا آئین تو پارلیمانی تھا۔ اس سے پہلے 1962 کا ایوب خان کا آئین تو صدارتی تھا، جس نے پارلیمان کو بہت کمزور کر دیا۔ بیسک ڈیموکریسیز کا نظام تھا۔ 1973 کے آئین نے یقیناً پارلیمانی نظام بحال کیا، وزیر اعظم کو اختیارات دیے، لیکن پھر ضیاء الحق آ گئے۔ 8ویں ترمیم؟ جی، 8ویں ترمیم 1985 کے ذریعے انہوں نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا۔ آرٹیکل 58(2)(b۔ یہ تو سیدھا سیدھا پارلیمانی خود مختاری کے خلاف تھا۔ منتخب حکومتوں کو، اسمبلیوں کو گھر بھیج دیا۔ اس سے نظام کتنا غیر مستحکم ہوا ہوگا۔ پھر اسے ختم بھی کیا گیا؟ جی، 1997 میں 13ویں ترمیم سے نواز شریف حکومت نے اسے ختم کیا، لیکن پھر 1999 میں مشرف آ گئے اور 17ویں ترمیم 2003 سے یہ اختیار کچھ تبدیلیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ آخر کار 2010 میں 18ویں ترمیم آئی جو متفقہ تھی اور اس نے 58(2)(b) کو مکمل طور پر ختم کیا۔
یہ پارلیمانی اختیارات کی بحالی کی ایک بڑی کوشش تھی۔ لیکن کیا صرف 58(2) بھی ختم کرنا کافی ہے؟ کیا پارلیمان کو بائی پاس کرنے کے اور طریقے نہیں ہیں؟ وسیم ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آرڈیننس کا بے تحاشا استعمال، یعنی پارلیمنٹ سے باقاعدہ قانون سازی کے بجائے صدر یا گورنر کے ذریعے عارضی قانون نافذ کر دینا۔ یہ تو فوجی ادوار میں ہوتا ہوگا۔ فوجی ادوار میں تو بہت ہوتا تھا، ضیاء، مشرف، لیکن وسیم کہتے ہیں کہ سویلین حکومتوں نے بھی، حتیٰ کہ 2018 کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے بھی آرڈیننسز کا بہت زیادہ سہارا لیا پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ 2019 میں پی ٹی آئی کے 33 میں سے 27 قوانین آرڈیننس سے آئے۔ یہ پارلیمانی عمل کو کمزور کرتا ہے۔ اس ساری کشمکش میں عدلیہ کہاں کھڑی ہے؟ آپ نے نظریہ ضرورت کا ذکر کیا تھا۔ وسیم، عدلیہ کے سیاسی کردار، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس پر کیا کہتے ہیں؟ عدلیہ کا کردار بہت ہی اہم اور اکثر متنازع رہا ہے۔ وسیم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نظریہ ضرورت تو جیسے پاکستان کی آئینی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کی شروعات کب ہوئی؟ 1955 کے مولوی تمیز الدین کیس سے۔ چیف جسٹس منیر نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کو غیر آئینی تو کہا، مگر ریاست بچانے کے نام پر جواز بھی دے دیا۔ پھر 1958 کے ڈوسو کیس میں اسی نظریے سے ایوب خان کے مارشل لاء کو قانونی حیثیت مل گئی۔ اور یہ بعد میں بھی استعمال ہوا؟ جی ہاں، 1977 میں بیگم نصرت بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے ضیاء کے مارشل لاء کو اسی نظریہ ضرورت کے تحت عارضی طور پر جائز قرار دے دیا۔ پھر 2000 میں ظفر علی شاہ کیس میں مشرف کے ٹیک اوور کو بھی قانونی جواز ملا، بلکہ انہیں آئین میں ترمیم کا اختیار تک دے دیا گیا۔ یہ تو عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، یہ فیصلے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی غیر جانبداری پر بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ ایک اور کانسیپٹ ہے آئین کی بنیادی ساخت کا، بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن۔ اس کا کیا کردار ہے؟ یہ کانسیپٹ انڈیا سے آیا ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ آئین کی بنیادی ساخت جیسے جمہوریت، وفاقیت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ عدلیہ کہتی ہے کہ آئین پارلیمان سے بھی بالاتر ہے اور ہم اس کی بنیادی ساخت کے محافظ ہیں۔ اس سے عدلیہ کو پارلیمان کے بنائے قانون اور ترامیم پر نظر ثانی کا بہت وسیع اختیار مل جاتا ہے، جو کبھی کبھی پارلیمانی خود مختاری سے ٹکراتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں تو عدلیہ بہت زیادہ فعال نظر آئی۔ NRO کیس، وزیر اعظم کی نااہلیاں۔ وسیم، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، 2007 کی رکلا تحریک کے بعد عدلیہ بہت اسرٹیو ہو گئی۔ 2009 میں NRO کیس کا فیصلہ آیا، جس سے زرداری حکومت بہت دباؤ میں آئی۔ 2012 میں وزیر اعظم گیلانی کو توہین عدالت میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو عدلیہ نے ہٹا دیا؟ جی، پارلیمانی اکثریت کے باوجود۔ پھر 2017 میں پاناما لیکس کیس آیا، جس میں نواز شریف نااہل ہوئے۔ جی، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو آرٹیکل 62(1)(f) صادق اور امین والی شک کے تحت تاحیات نااہل قرار دیا۔ اس آرٹیکل کی تشریح، اس کا اطلاق اور اس طرح منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا، اس پر بہت بحث ہوئی۔ میمو گیٹ کیس 2011 بھی ایک مثال ہے سول، ملٹری اور عدلیہ ایگزیکٹو تناؤ کی۔ از خود نوٹس سو موٹو کا استعمال بھی بہت خبروں میں رہا۔ ہاں، خاص طور پر چیف جسٹس افتخار چودھری اور پھر چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سپریم کورٹ نے سو موٹو کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے جوڈیشل ایکٹیوزم کہا کہ عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ لیکن تنقید بھی ہوئی۔ بہت زیادہ الزامات لگے کہ عدلیہ انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، پاپولزم کر رہی ہے۔ ثاقب نثار کا ڈیم فنڈ بنانا، ہسپتالوں کے دورے کرنا، یہ سب بہت متنازع رہا۔ اور مشرف غداری کیس کا کیا بنا؟ 2019 میں خصوصی عدالت نے مشرف کو سنگین غداری میں سزائے موت سنائی۔ اس پر فوج کا بڑا سخت رد عمل آیا، خاص طور پر فیصلے کے ایک پیراگراف پر۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل ہی کالعدم کر دی۔ یہ کیس بھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچیدہ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ وسیم، عدالتی نظام کے اندرونی مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے لاکھوں کیسز کا التوا، نچلی عدلیہ کی خراب حالت، یہ بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آئینی حرکیات میں ایک اور اہم موضوع وفاقیت، فیڈرلزم ہے۔ مرکز اور صوبوں کے تعلقات تو پاکستان میں ہمیشہ سے ایک بڑا ایشو رہے ہیں۔ یقیناً
وسیم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں شروع سے ہی دو قوتوں میں کشمکش رہی ہے، ایک مرکزیت پسند سینٹرلسٹ جو سارے اختیارات مرکز میں رکھنا چاہتی ہیں، دوسری وفاقیت پسند فیڈرلسٹ جو صوبوں کے لیے زیادہ خود مختاری مانگتی ہیں۔ اس کی تاریخی مثالیں؟ سب سے بڑی مثال 1 یونٹ 1955 سے 70 کا قیام تھا، جس نے مغربی پاکستان کے سارے صوبے ملا کر ایک بنا دیا۔ اس کا چھوٹے صوبوں میں شدید رد عمل ہوا اور اسے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک وجہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، KP میں مرکز کے خلاف احساس محرومی کی تاریخ پرانی ہے۔ 1973 کے آئین نے اس مسئلے کے لیے کیا کیا؟ 1973 کے آئین نے وفاقیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ سینٹ بنائی گئی جس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملی تاکہ پنجاب کا غلبہ کم ہو۔ CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ بنی مشترکہ مفادات کے لیے۔ NFC یعنی نیشنل فنانس کمیشن بنا تاکہ پیسوں کی تقسیم کا فارمولا بنے۔ اور NFC ایوارڈز، کیا ان سے فرق پڑا؟ جی، خاص طور پر 1996 اور پھر 2009 کا 7واں NFC ایوارڈ، ان سے صوبوں کا مالی حصہ بڑھا۔ 2009 والے میں تو تقسیم کے فارمولے میں آبادی کے علاوہ پسماندگی وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا، جس سے بلوچستان جیسے صوبوں کو فائدہ ہوا۔ اور 18ویں ترمیم، اسے تو بہت اہم کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ 2010 کی 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے لیے ایک سنگ میل تھی۔ کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی، یعنی تقریباً 40 مضامین صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ قدرتی وسائل پر صوبوں کا حق تسلیم کیا گیا۔ صدر کے اختیارات کم کر کے پارلیمان کو مضبوط کیا گیا۔ لیکن کیا 18ویں ترمیم کے بعد سب ٹھیک ہو گیا؟ چیلنجز ختم ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وسیم نشاندہی کرتے ہیں کہ CPEC جیسے منصوبوں پر مرکزیت پسندی کے الزامات لگے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں سے 18ویں ترمیم پر، خاص طور پر اس کے مالی اثرات پر تحفظات کا اظہار ہوتا رہا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صوبے خود اختیارات نیچے نہیں دیتے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صوبائی حکومتیں اختیارات ضلع یا لوکل گورنمنٹ کی سطح پر منتقل کرنے میں ہچکچاتی ہیں۔ نئے صوبوں کے مطالبات کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی تو وفاقیت سے جڑا ہے۔ بالکل، جنوبی پنجاب کا مطالبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن سرائیکی صوبہ، ہزارہ صوبہ، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات بھی ہوتی ہے، مگر ان کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، جس کے لیے 2/3 اکثریت اور سیاسی اتفاق رائے مشکل ہے۔ فاٹا کا انضمام اور گلگت بلتستان، ان میں کیا پیچیدگیاں ہیں؟ فاٹا کا KP میں انضمام 2018 تو ہو گیا، لیکن اس پر عمل درآمد ایک لمبا عمل ہے۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا معاملہ کشمیر ایشو سے جڑا ہونے کی وجہ سے پیچیدہ ہے، پھر وہاں کی شیعہ اکثریتی آبادی اور ماضی میں آبادیاتی تبدیلیوں کے الزامات بھی اسے سنساس بناتے ہیں۔ اچھا، باب پنجم کا آخری موضوع ہے قوانین کی اسلامائزیشن آف لاز۔ یہ بھی پاکستان کی شناخت اور قانون سازی کا ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ پہلو ہے۔ جی، وسیم بتاتے ہیں کہ پاکستان کو وراثت میں برطانوی کامن لاء کا نظام ملا، لیکن پاکستان بننے کی نظریاتی بنیاد کی وجہ سے شروع سے ہی اس پر اسلامی قوانین لاگو کرنے کا دباؤ رہا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قرارداد مقاصد سے؟ جی، پہلا بڑا قدم 1949 کی قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن تھی، جسے بعد میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اختیارات اللہ کی حدود میں رہ کر استعمال ہوں گے، لیکن اس کی تشریح پر ہمیشہ بحث رہی کہ کیا یہ ریاست کو تھیوکریسی بناتی ہے یا نہیں۔ اور پھر آئینوں میں اسلامی شقیں شامل ہوتی گئیں؟ جی، 1956، 1962 اور 1973 تینوں دساتیر میں بتدریج اسلامی شقیں بڑھیں۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی، قرآن و سنت کے خلاف قانون نہ بنانے کا عزم، اسلامی نظریاتی کونسل CII کا قیام۔ ضیاء الحق کے دور کو تو اسلامائزیشن کا پیک سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ضیاء دور 1977 سے 88 میں ریاستی سطح پر اسلامائزیشن بہت تیز ہوئی۔ 1979 میں حدود آرڈیننس آئے، زنا، قذف، چوری، شراب نوشی پر۔ 1984 میں قانون شہادت آیا، جس میں مالی معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی گئی۔ اس پر بہت تنقید ہوئی۔ اور توہین رسالت قوانین؟ ان میں ترمیم کر کے سزائے موت شامل کی گئی، قصاص و دیت کا قانون آیا۔ ان قانونوں پر رد عمل کیسا تھا؟ کیا سب متفق تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لبرل، سیکولر، خواتین کے حقوق کے حلقوں نے شدید تنقید کی، کہا کہ یہ انسانی حقوق خاص طور پر عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود CII نے بھی بعض اوقات، جیسے حدود آرڈیننس کے نفاذ پر، تحفظات ظاہر کیے،
اور ایوب خان کے دور کا 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو عورتوں کو کچھ حقوق دیتا ہے، اس پر آج بھی کچھ مذہبی حلقے تنقید کرتے ہیں۔ احمدی مسئلہ اور آرٹیکل 62-63 کا کیا پس منظر ہے؟ 1974 میں بھٹو حکومت نے دوسری آئینی ترمیم پاس کی، جس سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ ریاست اور مذہب کے تعلق میں ایک بڑا قدم تھا۔ پھر زیادہ دور میں آرٹیکل 62 اور 63 آئے، صادق اور امین والی شرائط، جنہیں بعد میں سیاستدانوں کو نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جی، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، عدلیہ نے ان مبہم شرائط کی بنیاد پر نااہلیاں کیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک اعلی کار بن گئی۔ کیا اسلامائزیشن کا عمل اب بھی چل رہا ہے؟ 1990 کی دہائی میں نواز شریف نے شریعت ایکٹ پاس کروانے کی کوشش کی، اسمبلی سے ہو گیا، سینٹ سے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے قانونی نظام میں سیکولر روایت اور اسلامائزیشن کے دباؤ کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ یہ آج بھی جاری ہے۔ تو محمد وسیم کی کتاب کے ان دو ابواب کا جائزہ، اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور آئینی حرکیات، یہ ہمیں پاکستان کے سیاسی نظام کی پیچیدگیوں میں گہرائی تک لے جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا قانونی اور آئینی نظام یہ کیسے بنا اور اس میں کیا چیلنجز رہے؟ کتاب کا ایک اہم حصہ پاکستان کے قانونی نظام میں اسلامی فقہ یعنی اسلامک جورسپروڈنس کے بڑھتے ہوئے اثر پر بات کرتا ہے۔ خاص طور پر 1985 کی 8ویں ترمیم کے بعد کا ذکر ہے۔ وسیم ایک دلچسپ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ کیسے آئین کی خاموشیوں کو پر کرنے کے لیے اسلام کو ایک باقی قانون یا ریزیجول لا کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا تفصیل بتائیں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ جہاں آئینی یا اسٹیچوٹری لا مطلب جو پارلیمنٹ کا بنایا قانون ہے وہ واضح نہیں تھا، وہاں ریاست نے بعض اوقات اسلامی اصولوں کا سہارا لیا۔ یہ برطانوی دور کا جو اصول تھا، جسٹس، ایکوٹی اینڈ گڈ کانشنس، اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس میں تو زیادہ تر انگریزی کامن لا استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں، تو ریاست نے اس طرح آئینی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے نا ایک نئی کشمکش بھی پیدا ہوئی۔ جیسے ہمیں شدت پسند مذہبی تحریکیں نظر آتی ہیں۔ صوفی محمد کی تحریک، نظام شریعت محمدی TNSM اس کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے مالاکنڈ ڈویژن میں باقاعدہ اسلامی قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ اور ریاست کا رد عمل کیا تھا پھر؟ کیا انہوں نے مان لیا یہ مطالبہ؟ رد عمل آپ کہہ لیں ملا جلا تھا۔ ایک طرف تو دباؤ میں آ کر قوانین بنائے بھی گئے، جیسے 1994 کا نظام شریعت ریگولیشن، اور پھر 2009 میں وہ طالبان کے دباؤ میں شریعہ نظام عدل ریگولیشن لانا پڑا۔ لیکن وسیم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ کافی حد تک علامتی رعایتیں تھیں، یعنی صرف دکھاوے کے لیے۔ کچھ ایسا ہی۔ مطلب 2009 کے ریگولیشن میں بھی زیادہ تر جو موجودہ پاکستانی قوانین تھے انہی کو برقرار رکھا گیا۔ تو ریاست نے کوشش کی کہ اسلامی رنگ بھی دے دیں اور اپنی جو قانونی بالادستی ہے وہ بھی قائم رہے۔ یہ تو ایک مستقل کشمکش والی صورتحال لگتی ہے۔ بالکل، مصنف اسی نقطے پر زور دیتی ہیں کہ یہ جو اسلامی ڈسکورس ہے، چاہے وہ قانونی ہو، سیاسی ہو، عدالتی ہو، یہ ریاست کے لیے ایک مستقل چیلنج بنا رہا۔ یہاں تک کہ طالبان جیسے گروہوں نے تو ریاست کے بنیادی اداروں کو آئین تک کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اوہ، جی، اس سے آئین پرستی یعنی کانسٹیٹیوشنلزم کی جو اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے وہ کمزور پڑی۔ وسیم اس اسلامائزیشن کے عمل کو کئی چیزوں سے جوڑتی ہیں: ریاست کی اپنی لیجیٹیمیسی کی تلاش یعنی جواز ڈھونڈنا، پھر سول ملٹری تعلقات میں تناؤ جسے کبھی کبھی گیرسن ملا الائنس بھی کہا گیا ہے، اور معاشرے میں نسل در نسل جو تبدیلیاں آتی ہیں۔ کتاب میں وہ متوازی عدالتی نظاموں کا بھی ذکر ہے، یعنی عام عدالتیں اور فیڈرل شریعت کورٹ FSC۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ جی ہاں، FSC کا قیام جو اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے بنائی گئی، یہ ایک متوازی نظام کی مثال ہے۔ وسیم بتاتی ہیں کہ اس سے دو مختلف قانونی سوچ اور عمل کے دھارے پیدا ہوئے۔ FSC کا دائرہ کار ویسے عملی طور پر محدود ہی رہا۔ اچھا، جی، اور بعض اوقات ریاست نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا، جیسے کچھ خاص کیسز کو وہاں ٹرانسفر کر دینا یا ججز کی کمپوزیشن بدل کر فیصلوں پر اثر انداز ہونا۔ اسی طرح اسلامک بینکنگ کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مصنف کا خیال ہے کہ یہ عملی طور پر روایتی بینکنگ جیسی ہی ہے، بس اصطلاحات اسلامی ہیں، اور اس کا فروغ تھیوری میں زیادہ ہے، عمل میں کم۔ تو پھر
علماء یا مذہبی طبقے کو ریاست نے کس طرح اپنے سسٹم میں شامل رکھا؟ مطلب انہیں کہاں جگہ دی؟ انہیں مختلف آئینی اور ریاستی اداروں میں جگہ دی گئی، جیسے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII، پھر ٹیکسٹ بک بورڈز، اوقاف کے محکمے، سرکاری میڈیا پر مذہبی پروگرامز اور وہ چاند دیکھنے والی رویت ہلال کمیٹی۔ ہاں جی، اور 2002 میں MMA کی جو صوبائی حکومتیں بنی، وہ بھی ایک مثال ہے کہ کیسے مذہبی جماعتوں کو اقتدار میں حصہ ملا۔ لیکن وسیم یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ ریاست نے ہمیشہ ایک ریڈ لائن قائم رکھی ہے، ایک حد تھی جس سے آگے اسلامی ایجنڈے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے بعد میں طالبان کے خلاف جو فوجی آپریشنز ہوئے وہ اس کی مثال ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مذہبی سب سسٹم ریاست کے اندر ہی کام کرتا ہے، تھوڑی بہت عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم دکھاتا ہے، اور وہ آئین کو مکمل طور پر ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو ہوئی آئینی اور قانونی کشمکش۔ اب آتے ہیں عوام الناس یا میس پبلک کے کردار کی طرف۔ کتاب روایتی اداروں سے ہٹ کر عوامی حلقہ یا پبلک سپیس کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی، وسیم دلیل دیتی ہیں کہ ریاست کی طاقت اور اس کی حدود کو سمجھنے کے لیے صرف حکومتی ڈھانچے کو دیکھنا کافی نہیں ہے، ہمیں عوامی حلقے کو دیکھنا ہوگا، یعنی وہ میدان جہاں عوام سیاست میں حصہ لیتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور ریاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پارلیمنٹ سے باہر کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، اس حلقے کی تشکیل میں پارلیمنٹ، انتخابات، قانون تو ہیں ہی، لیکن اسٹریٹ پالیٹکس یعنی عوامی مظاہرے اور تحریکیں وہ بھی بہت اہم رہی ہیں۔ مصنف تقسیم سے پہلے اور بعد کی کئی مثالیں دیتی ہیں، جیسے 1947 میں پنجاب میں یونینسٹ حکومت کے خلاف عوامی تحریک، یا پھر ایوب خان، بھٹو، ضیاء اور مشرف کے خلاف جو ملک گیر تحریکیں چلیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کی تعریف صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہی، بلکہ سڑکوں پر جو عوامی سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس کا لازمی حصہ بن گئی؟ جی بالکل، یہ عوامی حلقہ ایک طرح سے طاقت کے امتحان کی جگہ بن گیا۔ اسی ضمن میں سول سوسائٹی کا بھی تفصیلی ذکر ہے، خاص طور پر NGOs کا کردار، ان کی جو ڈونر فنڈنگ ہوتی ہے، سماجی اور ثقافتی مسائل پر ان کی توجہ۔ لیکن مصنف یہ بھی نوٹ کرتی ہیں کہ یہ تنظیمیں اکثر براہ راست سیاسی معاملات سے گریز کرتی ہیں، اور ریاست انہیں اکثر شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہاں، اور ان پر کنٹرول رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہوگی۔ جی، ریگولیشنز کے ذریعے ریاست سمجھتی ہے کہ یہ تنظیمیں اس کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ کتاب میں 2007 کی وکلاء تحریک لائرز موومنٹ کا ذکر ایک اہم مثال کے طور پر ہے۔ اس کی کیا خاص بات تھی؟ جی ہاں، یہ تحریک جو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے تھی، یہ سول سوسائٹی کے متحرک ہونے کی ایک بڑی مثال تھی۔ اس میں وکلاء نے تو مرکزی کردار ادا کیا ہی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس میں میڈیا، خاص طور پر جو نجی ٹی وی چینلز تھے، اور نئی ٹیکنالوجی جیسے SMS، بلاگز، فیس بک، ان سب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ٹیکنالوجی کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ بالکل، تاہم وسیم یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک خاص موقع پر ابھرنے والی تحریک تھی، اور بعد میں سول سوسائٹی کافی حد تک اپنے وہ غیر سیاسی کردار کی طرف لوٹ گئی۔ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سول سوسائٹی، خاص طور پہ NGOs، اکثر شہری درمیانے طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں اور عوامی سیاست سے قدرے دور رہتی ہیں۔ عوامی حلقے کی تشکیل میں تعلیم کا نظام اور نصاب یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تعلیم پر وسیم کافی تنقیدی جائزہ پیش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیاں اکثر حکمراں طبقے کے مفادات کی عکاسی رہی ہیں، اور ان میں تسلسل اور ہم آہنگی کی کمی رہی ہے۔ بار بار نئی پالیسیاں تو آتی ہیں، لیکن پچھلی پالیسیوں سے سیکھنے یا انہیں جوڑنے کی کوشش کم نظر آتی ہے۔ جیسے وہ ابھی سنگل نیشنل کریکولم آیا تھا۔ جی، اس پر جو بحث ہوئی اس کا بھی ذکر ہے، جس میں طبقاتی تعصب اور مذہبی مواد میں غیر ضروری اضافے پر خدشات ظاہر کیے گئے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کا ویژن 2025 اسے بھی مصنف غیر حقیقی اور سطحی قرار دیتی ہیں، مطلب دعوے بڑے بڑے مگر زمینی حقائق اور نظام کی جو خامیاں ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور نصابی کتب یعنی ٹیکسٹ بکس، ان کے بارے میں کیا خاص تنقید ہے؟ یہ تو بہت اہم ہوتی ہے نسلوں کی ذہن سازی میں۔ بالکل، اور اسی لیے نصابی کتب پر شدید تنقید ہے۔
وسیم کہتی ہیں کہ ان میں اکثر نفرت انگیز مواد، تاریخ کی غلط بیانی اور مخصوص نظریات کو فروغ دیا جاتا ہے، خاص طور پر بھارت مخالف اور ہندو مخالف تعصب۔ یعنی ایک خاص قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے؟ جی، غیر مسلم شہریوں کو قومی شناخت کے بیانیے سے تقریباً خارج کر دیا جاتا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے، جنگوں کو صرف ہندو مسلم تنازع کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ریاستی کنٹرول کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جس سے معاشرے کو ایک خاص نظریاتی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عوامی حلقے پر اثر انداز ہونے والا ایک اور بڑا عنصر میڈیا ہے۔ کیا میڈیا نے اس حلقے کو مضبوط کیا ہے یا اس میں مزید بگاڑ پیدا کیا ہے؟ میڈیا کا کردار بڑا پیچیدہ رہا ہے، خاص طور پر 2002 کے بعد جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے تو معلومات تک رسائی تو بڑھی اور رائے عامہ پر گہرا اثر بھی پڑا، لیکن وسیم نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سیاست اور سیاستدانوں کی تضحیک یعنی ڈینیگریشن کا رجحان بھی بہت بڑھ گیا۔ اچھا، مطلب ان کا مذاق اڑانا؟ ہاں، یا ان کی کردار کشی کرنا۔ اردو اور انگریزی پریس کے نقطہ نظر میں فرق، ٹی وی ٹاک شوز کا سنسنی خیز انداز اور بعض اوقات شدت پسند بیانوں کو پلیٹ فارم ملنا، ان سب کا ذکر ہے۔ کچھ چینلز پر سازشی نظریات، کنسپریسی تھیریز کا بھی زور رہا جو اکثر امریکہ مخالف جذبات کو ہوا دینے میں استعمال ہوئیں۔ اور سوشل میڈیا؟ وہ تو آج کل بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کو ایک متحرک پلیٹ فارم ضرور قرار دیا گیا ہے جہاں لوگ نسبتاً زیادہ کھل کر اظہار خیال کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ریاست کی طرف سے سینسرشپ، اسٹیبلشمنٹ کے حامی اکاؤنٹس یا ٹرولز کا منظم استعمال، نفرت انگیز تقاریر یعنی ہیٹ سپیچ کا پھیلاؤ، اور حقیقی سیاسی تبدیلی لانے میں اس کی محدود صلاحیت۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی حکومت کے دوران میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر دباؤ اور پابندیاں سخت ہوئیں۔ مصنف اسے ایک طرح کی سمارٹ سینسرشپ کہتی ہیں، جہاں براہ راست پابندی کے بجائے بالواسطہ دباؤ اور کنٹرول کے ذریعے میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی عوامی حلقے کی بات۔ اب کتاب کے ایک اور بہت اہم حصے کی طرف آتے ہیں جو ان گروہوں پر ہے جنہیں آؤٹ سائیڈر یا حاشیے پر موجود سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسائیڈر بمقابلہ آؤٹ سائیڈر کا کیا تصور ہے؟ مصنف یہاں سماجیات کے نظریات کا حوالہ دیتی ہیں، جیسے اومن اور مرٹن کا کام، اور بتاتی ہیں کہ کسی بھی ریاست یا معاشرے میں کچھ گروہ غالب یا ڈومیننٹ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے پس منظر میں چلے جاتے ہیں یا انہیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ وسیم کا استدلال ہے کہ تقسیم ہند نے پاکستان میں اس عمل کو بہت تیز کیا۔ کیسے؟ پاکستان کی ریاست، جسے وہ ایک مائیگرنٹ اسٹیٹ بھی کہتی ہیں، شروع میں مہاجر اور پنجابی سول و ملٹری اشرافیہ کے کنٹرول میں آئی۔ اس نے مقامی قیادتوں کو کمزور کیا اور ایک انسائیڈر گروہ بنا دیا۔ باقی بہت سے گروہ پھر آؤٹ سائیڈر بن گئے۔ تو نسلی یا ایتھنک آؤٹ سائیڈرز میں کن گروہوں کا خاص طور پر ذکر ہے؟ کئی گروہوں کا ذکر ہے، مثال کے طور پر بنگالیوں کا، جو پاکستان کا اکثریتی حصہ تھے لیکن انہیں اقتدار میں مناسب حصہ نہیں ملا۔ کلکتہ، جو ان کا ثقافتی مرکز تھا، بھارت میں رہ گیا، جس سے وہ ثقافتی طور پر الگ تھلگ محسوس کرنے لگے۔ زبان کی تحریک نے اس احساس محرومی کو اور گہرا کیا، جو آخرکار علیحدگی پر ختم ہوا۔ اور سندھیوں کا؟ سندھیوں کا ذکر ہے کہ تقسیم کے بعد ہندوؤں کی بڑی تعداد میں ہجرت اور پھر مہاجروں کی آمد سے ان کی شہری مراکز، خاص طور پر کراچی پر ان کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنا کر سندھ سے الگ کیا گیا، پھر 1 یونٹ نافذ ہوا۔ ان سب چیزوں نے سندھی قوم پرستی کو ہوا دی۔ اور پختونوں اور بلوچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کی شکایت تو آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ پختونوں کے حوالے سے تاریخی طور پر پختونستان کے مطالبے اور ریاست کے ان پر شکوک و شبہات کا ذکر ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ پختون قومی معیشت اور اداروں میں کافی حد تک ضم ہوئے، لیکن پی ٹی ایم جیسی حالیہ تحریکیں ظاہر کرتی ہیں کہ بنیادی شکایات، خاص طور پر سیکیورٹی پالیسیوں کے حوالے سے، اب بھی موجود ہیں۔ اور بلوچوں کا معاملہ مصنفہ سب سے واضح آؤٹ سائیڈر کیس سمجھتی ہیں۔ ان کی پاکستان میں متنازع شمولیت، قدرتی وسائل کی تقسیم پر شدید شکایات، بار بار ہونے والی بغاوتیں اور سب سے بڑھ کر جبری گمشدگیوں،
انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا مسئلہ، جس پر کتاب میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ سرائکیوں کی الگ صوبے کی تحریک کو کتاب میں انسائیڈ موومنٹ یعنی اندرونی تحریک کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ اس لیے کہ یہ تحریک پنجاب صوبے کے اندر سے اٹھی ہے، اور اس کی قیادت اکثر مرکزی دھالے کی سیاسی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون وہ ہائی جیک کر لیتی ہیں اور اسے اپنے وقتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس تحریک کی اپنی کوئی ایسی مضبوط اور مستقل قوم پرست جماعت نہیں بن سکی جو انتخابی میدان میں بڑی کامیابی حاصل کر سکے۔ اچھا، یہ تو ہوئے نسلی آؤٹ سائیڈرز۔ اب مذہبی اقلیت و مائنورٹی آؤٹ سائیڈرز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ انہیں کیسے حاشیے پر دھکیلا گیا؟ وسیم بتاتی ہیں کہ ریاست نے آہستہ آہستہ اقلیت سازی مائنورٹائزیشن کا عمل شروع کیا۔ قائد اعظم کے ابتدائی سیکولر ویژن کے باوجود 1949 کے قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن نے غیر مسلموں کو آئینی طور پر ایک الگ درجے پر رکھ دیا، جس سے مستقبل میں ان کے مسائل کی بنیاد پڑی۔ اور پھر اس کے بعد مختلف اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے، ان کی سماجی حیثیت، انہیں اکثر کم زرخیز زمینوں کی الاٹمنٹ، شہروں میں مخصوص بستیاں یا گیٹوز کا بننا، اور خاص طور پر توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال، جس کا وہ اکثر شکار ہوتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی جو زیادہ تر سندھ میں ہے، 1992 میں بابری مسجد کے واقعے کے بعد شدید رد عمل کا شکار ہوئی۔ ان کے مندروں پر حملے ہوئے اور جبری تبدیلی مذہب اور کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کے مسائل ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ احمدیوں اور شیعوں کا معاملہ تو خاصا سنگین رہا ہے۔ بالکل، احمدیوں کو 1974 میں آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا جانا یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس کے بعد ان کا قانونی اور سماجی اخراج ایکسکلوژن تیزی سے بڑھا، ان کے لیے الگ انتخابی فہرستوں کا مسئلہ پیدا ہوا اور انہیں تقریباً مکمل طور پر حاشیے پر دھکیل دیا گیا۔ اور شیعہ کمیونٹی جو تاریخی طور پر پاکستان کی تشکیل اور سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، وہ بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کا شکار ہوئی۔ خاص طور پر 1979 کے ایرانی انقلاب اور پھر ضیاء الحق کے دور کے بعد ان کے خلاف تشدد، ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا، جس میں علاقائی طاقتوں، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار کا بھی کردار رہا ہے۔ کتاب میں ہزارہ اور زکریوں کا بھی ذکر ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جی، ہزارہ کمیونٹی جو زیادہ تر کوئٹہ میں آباد ہے، وہ تو دوہری اذیت کا شکار ہے۔ وہ نسلی طور پر بھی الگ ہے اور فرقے کے لحاظ سے شیعہ ہیں۔ ان پر پے در پے دہشت گرد حملے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقوں تک محدود یعنی گیٹوائز ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذکری جو زیادہ تر بلوچستان کے مکران ڈویژن میں ہیں، انہیں بھی قدامت پسند مذہبی حلقوں کی طرف سے بدعتی قرار دینے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوششوں کا سامنا رہا ہے۔ تو ریاست نے ان تمام آؤٹ سائیڈر سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کیا ہمیشہ سختی ہی کی گئی یا کبھی مفاہمت بھی ہوئی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جو وسیم اٹھاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی پالیسی ایک جیسی نہیں رہی۔ بعض اوقات ریاست نے آؤٹ سائیڈر کو اندر رکھنے یعنی کیپنگ دی آؤٹ سائیڈر ان سائیڈ کی پالیسی اپنائی، تاکہ وہ مکمل طور پر الگ تھلگ نہ ہو جائیں اور ریاست کے لیے بڑا چیلنج نہ بنے۔ اچھا، مثالیں کیا ہیں اس کی؟ مثالیں ہیں بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینا، اگرچہ بہت دیر سے اور احتجاج کے بعد، کراچی کو واپس سندھ کا حصہ بنانا، 1 یونٹ کو ختم کرنا، سندھیوں کے لیے شہری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم برقرار رکھنا مہاجر جماعتوں کی مخالفت کے باوجود، اور سب سے اہم کالا باغ ڈیم منصوبے کو پنجاب کے شدید اصرار کے باوجود چھوٹے صوبوں کی مخالفت کی وجہ سے روکنا۔ یہ تو اہم رعایتیں تھیں۔ اور کن معاملات میں ریاست نے سخت رویہ اپنایا یا ان گروہوں کو مزید باہر دھکیل دیا؟ کئی معاملات میں سخت رویہ بھی اپنایا گیا، جیسے بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں پھنسے بہاریوں کی پاکستان واپسی کے مطالبے کو مستقل طور پر رد کرنا، جس کی بڑی وجہ سندھی قوم پرستوں کی مخالفت تھی۔ اسی طرح بلوچ مسئلے سے نمٹنے کا انداز، جس میں فوجی آپریشنز اور جبری گمشدگیاں شامل ہیں، وہ بہت سخت گیر رہا ہے۔ اور احمدیوں کا مسلسل قانونی اور سماجی اخراج بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک ملی جلی پالیسی رہی؟ جی، وسیم دلیل دیتی ہیں کہ یہ ملی جلی حکمت عملی دراصل انسائیڈرز
یعنی مرکز میں موجود طاقتور گروہوں، خاص طور پر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات کو ظاہر کرتی ہے کہ کب رعایت دینی ہے اور کب سختی کرنی ہے۔ بہت خوب۔ اب اگر ہم پوری کتاب کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو محمد وسیم کا مرکزی پیغام یا تھیسز کیا ہے؟ عقیدہ جڑوں، اس کی مسلسل بدلتی ہوئی نوعیت اور اس کے ارتقاء کا ایک جامع تجزیہ پیش کرنا ہے۔ وسیم یہ نہیں کہتی کہ تنازع صرف ایک قسم کا ہے، بلکہ وہ مختلف قسم کے تنازعات کی نشاندہی کرتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ریاستی ڈھانچے کے اندر مرکزیت پسندی اور صوبائی خود مختاری کی کشمکش، اداروں کا آپس میں ٹکراؤ، فوج بمقابلہ سویلین حکومت یا عدلیہ بمقابلہ انتظامیہ، شناختی سیاست کا غلبہ، چاہے وہ نسلی ہو، مذہبی ہو یا فرقہ وارانہ، اور ریاست اور معاشرے کے درمیان تعلقات کی نوعیت جس میں عوامی حلقہ، سول سوسائٹی اور میڈیا کا کردار شامل ہے۔ اور تقسیم ہند کے اثرات پر بھی بہت زور دیا گیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وسیم بار بار یہ بتاتی ہیں کہ کیسے 1947 کی تقسیم نے طاقت کی نئی درجہ بندیاں پیدا کیں، انسائیڈرز اور آؤٹ سائیڈرز بنے۔ دوسرے کا تصور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے بہت پختہ ہوا، جس نے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسیوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور فوج کا کردار یا آئیڈیالوجی کا آئین پرستی پر غلبہ، یہ سب وہ عوامل ہیں جنہوں نے تنازعات کو مزید ہوا دی۔ اور آؤٹ سائیڈرز کے حوالے سے حتمی بات کیا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی امید نظر آتی ہے؟ مصنف کا موقف ہے کہ ریاست نے ان آؤٹ سائیڈرز کو کبھی رعایتیں دے کر اور کبھی دبا کر قابو میں رکھنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے۔ یہ گروہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ریاست کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ کتاب پاکستان کو ایک ایسی پوسٹ کلونیل ریاست کے طور پر پیش کرتی ہے جہاں عدم استحکام کے دائمی ذرائع موجود ہیں۔ تو حل کیا ہے پھر؟ وسیم آخر میں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ان گہرے اور پیچیدہ تنازعات سے نمٹنے کے لیے صرف ریاستی طاقت یا سخت کنٹرول کافی نہیں، بلکہ زیادہ حساسیت، سیاسی مکالمے اور نرم طاقت یعنی سافٹ پاور کی ضرورت ہے۔ تاہم وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ ان تمام مسائل اور ہیرا پھیری کے باوجود پاکستان کے قانونی نظام اور عوامی حلقے نے ایک خاص قسم کی لچک یعنی ریزیلینس بھی دکھائی ہے۔ یہ تھی محمد وسیم کی کتاب پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان کے چند اہم نکات پر ہماری گفتگو۔ واقعی یہ کتاب پاکستان کی سیاست اور معاشرے کی پیچیدگیوں کو سمجھ